جنرل فیض صاحب کی طرف سے جو آپریشن لانچ کیا تھا گلگت بلتستان میں، وہ بریگیڈ نعیم کی سربراہی میں کیا گیا تھا. ایک مائنڈ کے ساتھ آئے تھے، کوئی ریاست کی پالیسی نہیں تھی اس وقت. یہ مسلسل بلیک میل کرتے رہے. یہ جو گنڈا پور آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، ایک نمبر کا ڈاکو ہے. گلبر تو آپ کے ووٹس آئے، آپ کے ممبروں کے ووٹس آئے، تو آپ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ساتھ کوئی اتحادی نہ ہو بلکہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو. آپ تو حکومت کے حصہ ہیں. میں بالکل اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. اخلاقی طور پر ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کم ہے. نہیں، اخلاقی نہیں ہوتا نا حافظ صاحب. یا تو آپ سیاست میں ساتھ ہیں یا اپوزیشن میں، تو آپ ساتھ بھی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم تنقید بھی کریں، یا تو کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. گلگت بلتستان میں سب کچھ ہوتا ہے. تو حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب اور ٹیم مال بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی پوری ٹیم ہی اس کام میں لگی ہوئی ہے. اب آپ خالد خورشید پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو فیضیاب ہو گئے، فیض تھے، جو بھی تھے، تو آپ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کہ نئی والی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ چاہیے، تو آپ نے کیوں سپورٹ کیا اگر اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی تو؟ یقیناً کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ضرور ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس وقت، جو فیض صاحب اور اس کی ٹیم میں جو کچھ کیا، وہ سرب خان کو خوش کرانے کے لیے کیا گیا تھا. آپ ایکسپوز کریں نا. میں نے ان کی ایک دو نمبریاں جو ہے وہ پبلک کی ہیں. چیف سیکرٹری کو بتایا ہوا ہے. پولیٹیکل پروسیس جی بی کے اندر، جی بی ریجیم میں ٹرانسفارم ہوا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول تھا اس حاجی گلبر والے پہ؟ خدا کی قسم آج تک کسی ریاستی ادارے نے مجھے اپروچ نہیں کیا. یہ جو سیکیورٹی والا مسئلہ ہے، بار بار دیامر کا تذکرہ تھا. جب سیکیورٹی والا کہیں تو جی بی میں سارے دہشت گرد دیامر میں بیٹھے ہیں. اس میں ایسٹ ترکمانستان تحریک کے بھی مراکز وہاں تھے، ٹی ٹی پی کے بھی مراکز وہاں تھے. اور یہ علاقے آپ کا ایسے جیسے ہنزا اور نگر ہے. خدا نہ خواستہ ہنزا سے اس طرف اگر کوہستان ہوتا ساتھ لگا ہوا، یا نگر سے اس طرف جو ہے وہ باجوڑ ہوتا، تو پھر یہ باتیں وہاں بھی ہوتی. تو جی بی بالکل چھوٹا سے علاقہ ہے نا. ایک بار آپریشن کیوں نہیں کرتے ونس فار آل؟ کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو اور اس طرح کے ان لوگوں سے نبٹنے کے لیے. یہ حکومت نبٹ سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب اور عمران خان پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں؟ ان کو آپ افغانستان سے اٹھا کے پاکستان میں لاتے ہیں، اور انہوں نے مورچے سنبھالے ہیں نا. آج جو لوگوں میں دہشت گردی اور خوف ہے، اس کی 100% رسپانسبلٹی عمران خان اور جنرل فیض صاحب جو ہے وہ، اور اس کی جو سوچ اور اس کی ٹیم کے اوپر ہے. پاکستان میں الیکشن ہو گئے، اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ووٹ پڑا پی ڈی آئی کو. تو جی بی میں جو الیکشن ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کا ووٹ لے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیچھے تو نہیں ہوگی؟ گلبر صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو سمجھتے ہیں ہمیں کسی جماعت میں جگہ نہیں ہے، ہم گئے تو بھی وہاں پہ فرنٹ بینچز میں ہمیں موقع نہیں ملے گا، ہمیں بیک بینچز میں بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے کچھ اس طرح کے دوست مل جل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک گروپ بنا لیں، بعد میں ہم ایک پارٹی بنائیں اور ہم جو ہے بلیک میل کر کے جو بھی پارٹی ہے اس کو ہم سی ایم شپ لے لیں. یہ ان کی خواہش ضرور ہے. اگر امجد صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام آئے گا، اور اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی دڑا آ گیا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر بھی گورنر اور امجد صاحب کے اختلافات ہیں، آپ لوگوں کو ڈیلیبریٹلی کوئی ادارہ یا کوئی بھی اس طرح کے کوئی مقتدر حلقے یا کوئی اور بریک کر رہا ہے؟ آپ کو کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جو جنرل فیض کی باقیات ہیں، ان کی خواہشات یہی تھی کہ آج میں گورنمنٹ کے خلاف جب ان کی بیڈ گورننس پہ تنقید کرتا ہوں تو چیف منسٹر صاحب کو تو وہ ہمیں جواب نہیں دیتے، لیکن ہمارے ایک ساتھی کو رکھا ہوا ہے وہ جو ہمیں جواب دے دیتا ہے. آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو بڑے نام تھے، تابان صاحب، انجینئر انور تو چلو ابھی ہیں، باقی والے بھی تو ان کو کوئی جو چھوٹے موٹے ریزرویشنز ہوں گے نا. یہ آپ کی پارٹی کی صدارت کا مسئلہ تو حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کھا کہیں اور رہیں اور انڈا کہیں اور ڈال دیں. ابھی پچھلے دنوں ہماری چیف سیکرٹری سے کوئی ملاقات تھی یہاں پہ، وہ جی ایل آئی میں بھی نہیں ہے، وہ ایک یارس نام کی کوئی گاڑی ہے، ٹوئٹا کی سب سے سستی گاڑی، اس میں ہمارا پچھلا چیف سیکرٹری آ رہا تھا. یہاں پہ بیٹھ کے وفاقی سیکرٹری 22 گریڈ کا ہے، وہ اس مارا ہے، جبکہ وہیں بندہ گلگت میں بڑی شاہ خرچیاں کہ پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ریڈیوس ہو سکتی ہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے. اتنے سیکرٹریز ہیں، وہ گاڑیز لے کے لاہور میں، آپ کو پتہ ہے ایک ہوم سیکرٹری ہیں، ایک صاحب ہیں، پچھلے کب سے وہ ریٹائر ہو کے گلگت سے تو چلے گئے ہیں، لیکن گاڑیاں ان کے پاس ہیں. تو آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ کی امیڈیٹ کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرنے کا کوئی میکینزم تو بنا سکتی ہے نا. 82% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، 18% آپ کا ڈیولپمنٹ ہے. یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کے پاس 180 گاڑیاں، سوری میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے پاس انگلینڈ میں بالکل 180 گاڑیاں، جی بی گورنمنٹ کے پاس 8000 گاڑیاں. آپ بتائیں پھر آپ کی سمت کیا ہے؟ اب وہی گاڑیاں شادی بیاہ میں بھی نظر آتی ہیں، اسکول کے باہر بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں. قانون کے مطابق یہ غلط ہے. کہ گورنمنٹ میں تو نہیں ہوا نا، یہ تو آپ نے بھی نہیں کیا. اسی طرح گاڑیاں آپ پرچیز کیے جاتے ہیں، ہر سیکٹری کے پاس 3 4 تو تھے نا. آپ جب جا رہے تھے تب آپ نے بالکل میں مانتا ہوں. اور گلگت بلتستان کو اگر ان سفید ہاتھیوں سے آپ نے جان نہیں چھڑایا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کی گاڑیوں کا مینٹیننس کا فنڈ جو ہے وہ سال کا 1.5 ارب ہے، آپ کے انسانوں کا مینٹیننس کا فنڈ 65 کروڑ روپیہ. بیوروکریسی میں جو ہمارے افسر ہیں، کیا وہ نالائق ہیں یا وہ لویل نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ یا جی بی کے ساتھ،
کہ ان کو آئی جی نہیں لگایا جاتا, چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا اور ہوم سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, وہ پی ایس کے آفسر ہی لگ جاتے ہیں. تو کیا انکمپیٹنسیز ہیں یا لوئلٹی کا کوئی مسئلہ ہے, یا ہمارا آرڈر اس طرح کا ڈیزائن کیوں کیا گیا 2009 میں بھی, بعد میں امینڈ ہو کے بھی, تو یہ بات کیوں آئی ویسے؟ کیا پنجاب سول سروس سے کوئی بندہ جا کے پنجاب کا چیف سیکرٹری بنا ہے, کسی اور صوبے میں چیف سیکرٹری بنا ہے؟ نہیں بنا. اس لیے کہ یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی فیڈرل گورنمنٹ نے لگانے ہیں کہ جی بی سول سروس کا کوئی بندہ چیف سیکرٹری نہیں لگ سکتا, جی بی پولیس کا کوئی بندہ آئی جی نہیں لگ سکتا. سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے, وہاں کے چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے, وہ پھر وہاں کا لوکل کیوں نہیں لگ سکتا؟ ٹیکنیکلی تو وہاں کا بھی لگنا چاہیے نا. پھر چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن لازمی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹائر کو جج لگائے, سندھ ہائی کورٹ کا لگائے, یا وزیر اعظم کی اگر کوئی سیٹنگ کسی اور کے ساتھ ہے, یا یہ تو اس پہ تو کوئی نہیں سمجھ آتا. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر آپ پولیٹیشینز بھی اگر ٹھیکیدار بن کے یا کلوٹ بنانا ہے, آئیڈیالوجی پہ کام نہیں کرنا ہے, پھر تو یہ کوئی عوام کے ساتھ تو ناانصافی ہے نا. ڈیولپمنٹ والا کام تو کوئی ایکسن بھی کر سکتا ہے, کوئی ٹھیکیدار بھی کر سکتا ہے, کوئی اور بھی کر سکتا ہے. آپ کو ہٹ کے بٹ کے اسے تھوڑا سا پولیٹیکل وے میں نہیں دیکھنا چاہیے. اگر خود بخود ڈیولپمنٹ ہونا ہوتا تو مہدی شاہ صاحب کے 2009 سے لے کے 2015 تک مجھے ایک پروجیکٹ دکھا دیں جی بی میں. اس وقت گلگت بلتستان کا انسٹیٹیوشنلی تباہی ہے. یہ ابھی چونکہ آج کل ان کو 2 بندے سلام کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بحالی ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. کسی دور میں ہنزا والے باہر زمین نہیں بیچتے تھے, ایسے ہی نہیں اب بیچتے ہیں. زمین.com پہ اشتہار رہتا ہے, میں رہتا ہے. آپ اس آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگ بیچیں, باہر کا بندہ وہاں پہ نہیں, میں وہ جس کو مرضی بیچیں, وہ تو اسٹیٹ کی کوئی لیجسلیشن کو نہیں مانتے. یہ کانٹریکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 20 میگا واٹ اور بنانا ہے, اب 40 بنانا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان میں کیا مذاق ہے یہ؟ جو ہیزل جو ہے پھنسا کے گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو گنڈاپور آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, 1 نمبر کا ڈاکو ہے. اس سے بڑا ڈاکو میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی میں شاید اور کوئی ڈاکو ہو تو ہو. اس گلگت بلتستان کی پی ڈی کی پوسٹیں اس نے 50-50 لاکھ 20-20 لاکھ میں بیچی ہیں. میں نے پوچھا ایک دفعہ گنڈاپور صاحب سے, ایوان صدر میں پوچھا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پی ڈی اس کی اشتہار بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ پیسے لے رہے ہیں. تو اس کے الفاظ تھے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے, اس کو ڈالر ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں, ہمیں بھی پیسے چاہیے. اور اسی ایف ڈبلیو کو جس کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اس کو جو ہے وہ 13 بلین پہ وہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے, اور 13 بلین دینے کے بعد 3 ارب روپے اس کو موبلائزیشن دی جاتی ہے, اور موبلائزیشن لینے کے بعد ادھر زیرو کام نہیں ہے, اور اب کہتے ہیں ہم نے 40 میگا واٹ بنانا ہے, پروجیکٹ سٹک اپ ہے, بند پڑا ہوا ہے. آئمن کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں اگر سیاست کی بات کریں تو ظاہر ہے 3 بڑی پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون وہاں پہ, پیپلز پارٹی وہاں پہ, اب پی ٹی آئی بھی ایمرج ہو گئی, بڑی پارٹیوں میں ہی ہے. تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں گلگت بلتستان میں پچھلے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, حافظ الرحمان صاحب. حافظ صاحب آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ. کیسے چلے حافظ صاحب اسلام آباد میں حالات آپ کے, اور دوسرا حاجی صاحب کی گورنمنٹ کیسے چلے؟ چونکہ آپ اتحادی ہیں تو حاجی صاحب کو یاد کرتے ہوں گے آپ, یا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کی بیہائنڈ دا سین دیکھا جائے, پورا تسلسل دیکھ لیں تو اس پوری سچویشن کے جو گلگت بلتستان میں اس وقت ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ خالد خورشید صاحب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ادارہ جاتی جو ہمارا ماحول تھا, جو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, جیسے بھی بنی تھی, کس کے فیز بنی تھی, کس کی فیز سے بنی تھی, تو اب ان کو گورنمنٹ مل گئی تھی تو کسی حد تک اپنی پارٹی پالیسی کے ساتھ بھی چلتے اور لوگوں کا خیال بھی رکھتے, اور فیڈریشن میں ہمیں تو خالد صاحب نے جو ہے پوری جی بی کو جو ہے وہ ریاست کے اوپر چڑھائی پہ لگا دیا, جس کے بدلے میں جو ہے جیسے بھی ہوا وہ کورٹ آف لاء سے اپنی جو ہے وہ صفائی نہیں پیش کر سکا, جس کی وجہ سے اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. اگر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سی ایم سیکریٹریٹ کو اپنے قبضے میں رکھا, حالانکہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اسی دن آپ کو سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. اس کے باوجود وہ 2-3 دن وہاں بیٹھے رہے, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبران پہ مشتمل جو ہے وہ ایک انہوں نے گروپ بنایا جس میں راجہ اعظم صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا. دیکھیں وہ نسبتاً بہتر آدمی تھا, ان کی پیچھے اگر پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی تھی جیسے تیسے بھی تھی, اور انہوں نے ظلم اس کے ساتھ یہ کیا کہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ آگے پی ٹی آئی کی کوئی گورنمنٹ چلے جی بی کے اندر, کہ ظلم اس طرح سے کیا کہ جب اس پہ اتفاق رائے ہو گیا, شام کو اس نے ٹویٹ کر دیا جی یہ کپتان کا دوسرا کھلاڑی آ گیا.
تو وہاں سے ماحول خراب ہوا. اس کے 1 گھنٹے بعد راجہ اعظم صاحب کہتے ہیں میں تو پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, میں تو فارورڈ فلاں سینٹر گروپ کا ہوں, فارورڈ بلاک کا ہوں. تو اب یہ جو سوغات گلگت بلتستان میں آئی ہے, اس کا جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین جس کا بھی رول ہو, لیکن فرنٹ میں جو ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں یہ صاحب ہے. اب گلگت بلتستان گزشتہ 1.5 سال 2 سال کے اندر, اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جب خالد خورشید صاحب بھی چیف منسٹر تھے, مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں گلگت بلتستان میں, کوئی ایک ریفارم بتا دیں گلگت بلتستان میں جو 2020 سے لے کے 2023 تک بھی ہوئی ہو, جو آج چاہے ہم کہیں گلبر صاحب کو کہیں. اب گلبر صاحب کی گورنمنٹ ہے, یہ ممبروں کی گورنمنٹ ہے, میں نے پہلے بھی کہا جب ممبروں کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ ممبرز بلیک میل کرتے ہیں. اس وقت جو گلبر صاحب ہیں, ہم احترام کرتے ہیں انسان کو, صحت بھی اللہ دیتا ہے, تندرستی بھی اسی کی طرف سے ہے, بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے, اس وجہ سے ان پہ تنقید نہیں کرتے خدا نخواستہ کہ وہ بیمار ہے. ہم یہی گزارش کرتے ہیں اس خطے میں جہاں پہ کبھی بھی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی 2015 سے 20 تک پارٹیکولرلی, وہاں پہ آج سردیوں سے زیادہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جس خطے میں جو ہے وہ آپ نے گزشتہ 4-5 سالوں میں وہ معاون خصوصی کوآرڈینیٹرز کی ایک انبار نہیں دیکھی تھی جو آپ نے لگا دی ہے. تو یہ وہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت تو وہی وزیر ہیں, وہی مشیر ہیں, جن کے پاس وہی پورٹ فولیوز ہے. تو ذاتی تنقید کا میں قائل نہیں ہوں, پرفارمنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف مال بنا رہے ہیں اور کچھ اپنے اپنے اقربا پروار کو خوش کریں. اب دیکھیں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اس معاملے میں کہ میں حیران اس بات پہ ہوں مجیب صاحب کی جی بی کا جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی تھی تو 62 ارب روپے کا تھرو فارورڈ تھا. ٹھیک, ہمارے 2019 اور 20 کے جو اے ڈی پی تھی ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی, اس وجہ تھی کرونا. جب ہم امپلیمنٹ کرنے لگے تو فیض صاحب اور ان کی ٹیم جو تھی انہوں نے جی بی کے اندر اور خاص طور پہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے سے ہمیں روکا. اور جب جیسے تیسے پی ٹی آئی کی وہاں گورنمنٹ بنی اور اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے کوئی 13 ارب کی اسکیمیں اسمبلی کا سیشن کر کے نکال دی گئی. اب 13 ارب روپے آپ نے نکال دیے ہیں تو آپ کا تھرو فارورڈ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے, 42 ہونا چاہیے, 43 ہونا چاہیے. آج آپ کا جو تھرو فارورڈ ہے ٹوٹل اے ڈی پی کا جو حجم ہے وہ 162 ارب تک پہنچ چکا ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں لگایا, کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی, کوئی ہائی وے نہیں بنایا, کوئی انسٹیٹیوشن نیا نہیں بنایا, تو پھر یہ تھرو فارورڈ اتنا کیوں بڑا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں 3 لاکھ روپے تک کمیونٹی بیس پہ اسکیم ہوتی تھی, انہوں نے اس کو 30 لاکھ تک کر دیا ہے. یعنی ہر ممبر کو 20-30 کروڑ روپے دیے گئے ہیں, وہ جا کے گلی محلے میں تقسیم کر رہا ہے کہ آپ کی گلی پکی کرتے ہیں, یہ لے جناب آپ کو 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گلگت بلتستان کا انسٹیٹیوشنلی تباہی ہے اور ڈیولپمنٹ کا تو ایسے کنویں میں یہ پھینک گئے ہیں کہ شاید اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے. اور نان ڈیولپمنٹ میں جو خرچیاں ہو رہی ہیں وہ تو اللہ معاف کرے. نہیں تو شاذیف حافظ صاحب, حکومت تو آپ کی ہے نا, اتحادی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر اتحادی نہیں ہیں تو گلبر تو آپ کے ووٹس آئے, آپ کے ممبروں کے ووٹس آئے, تو آپ ایسے ہی الزام لگا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ساتھ کوئی اتحادی نہ ہو بلکہ آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہو. آپ تو حکومت کے حصہ ہیں. میں بالکل اس بات سے آپ کی اتفاق کرتا ہوں. اخلاقی طور پر ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کم ہے. نہیں, اخلاقی نہیں ہوتا نا حافظ صاحب, یا تو آپ سیاست میں ساتھ ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, تو آپ ساتھ بھی ہیں ایٹ دی سیم ٹائم تنقید بھی کریں, یا تو کوئی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. گلگت بلتستان میں سب کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم جس خطے میں ہیں. یہ تو پھر این سی پی سیاست نہ ہونا, ابھی ہر چیز یہ کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس ان اوائڈیبل سچویشن تھی کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس وقت. یا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی یا آپ نے جو ہے وہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا تھا. ہم نے کچھ شرائط کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ گئے تھے جو پبلکلی ہم نے بتایا تھا, اور جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو آج ہمارے کچھ وزراء وہاں ضرور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو عوامی سطح پہ کبھی اس بوجھ کے نیچے, میں کوئی تنخواہ نہیں لے رہا, میرے 1-2 وزیر ہیں جو وہاں پہ. نہیں, 1 یا 2 کی بات نہیں ہے نا. جب آپ کو پتہ تھا کہ خالد صاحب کے جانے کے بعد جو بھی حکومت بن رہی ہے, جیسے آپ نے کہا راجہ اعظم صاحب وزیر بندے یا وزیر اعلیٰ بندے پھر بھی بہتر تھا, چلو کسی نہ کسی طرح دوبارہ وہ وزیر بن گئے, حکومت کا حصہ وہ ہو گئے. اب آپ خالد خورشید پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, اس کے پیچھے جو فیضیاب ہو گئے, فیض تھے, جو بھی تھے,
تو آپ بیٹھ کے آپ کو پتہ ہے کہ نئی والی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ چاہیے، تو آپ نے کیوں سپورٹ کیا اگر اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی تو؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا کوئی اس میں اس عمل میں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خالد نے سچویشن وہاں پہنچائی تھی. دیکھیں ہم نے تو کوئی جھگڑا نہیں کیا تھا. میں تو پرائم منسٹر گلگت آیا تو میں نے اس کو ویلکم کہا اپنی پارٹی پالیسیز کے مطابق، اپنی پارٹی کی اجازت کے ساتھ. میں تو پرائم منسٹر کو جا کے ملتا رہا. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس وقت، جو فیض صاحب اور اس کی ٹیم میں جو کچھ کیا، وہ صرف خان کو خوش کرانے کے لیے کیا گیا تھا. اب اس دفعہ جو سچویشن خالد صاحب نے پیدا کی، یعنی آپ کی جی بی پولیس کو لے جا کے پنجاب پولیس سے لڑا دینا، اسلام آباد میں ساری کابینہ کو لا کے لاہور میں بٹھا دینا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ ریاستی اداروں کا ضرور ہو سکتا ہے، چونکہ آپ نے بالکل ریاست کو ایک کونے پہ دھکیل دیا تھا. آپ نے ممبران کے ذریعے جس نے اکثریت پیش کی، اگر راجہ اعظم صاحب اس دن، ہم نے اس کو پیغام دیا تھا، وہ آ جاتا ہماری پارٹی کے پاس تو ہم ضرور غور کرتے. ایک ہی کینڈیڈیٹ آیا اور کوئی کینڈیڈیٹ بنا نہیں. ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے، پیپلز پارٹی کے پاس نمبر پورے نہیں ہوئے. تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہمیں پبلکلی کبھی بھی ہم اس گورنمنٹ کو ہم نے آن نہیں کیا. ہم نے غلط کو غلط کہا ہے، صحیح کو صحیح کہا ہے. جیسے میں اس حکومت کی ایک چیز کو میں بھی اپریشیٹ کروں گا، اور اس کی میری درخواست تھی، ہم نے اس گزشتہ بجٹ کے اندر کچھ تجاویز دی تھی، جس میں ایک تجویز یہ تھی کہ جو چیف منسٹر ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ ہے اس پہ اضافہ کیا جائے. تو خالد صاحب نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. اچھا کام ہے، ہم اس کی تائید کر دیتے ہیں. نہیں، یہ جو پولیٹیکل پروسیس جی بی کے اندر جی بی ریجیم میں ٹرانسفارم ہوا تھا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول تھا اس حاجی گلبر والے پہ؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں میں آنیسٹلی میں کسی اسٹیبلشمنٹ کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس معاملے میں. میرے پاس کوئی نہیں آیا کس کو لانا ہے. ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جس میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور اپنا ہمارے خواجہ آصف صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے، قاہرہ صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے. ہم 4 لوگ تھے. ہم 4 لوگوں نے بیٹھ کے، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ میکسیمم منیمم پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کا یہ جو دڑا ہے، مل جل کے آپ لوگ سسٹم کو چلائیں. تو اس میں ہمیں تو کہیں سے، خدا گواہ ہے کہ ہمیں خدا کی قسم آج تک کسی ریاستی ادارے نے مجھے اپروچ نہیں کیا اس کی سپورٹ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم ماحول دیتے ہیں، آپ لوگ اپنا جو ہے وہ نظام بنائیں. جو بھی نظام بنا ہے وہ آرگینک 100% نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ملاوٹ ہر طرف ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہوئی ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یہ جو امجد صاحب آپ نے کہا راجہ اعظم بنتے تو زیادہ بہتر تھا. راجہ اعظم کے لیے تو اسمبلی میں جا کے ووٹنگ کر رہے تھے، لیکن امجد صاحب نے جا کے اسٹے لیا. تو پی ٹی آئی کے دوست یہ کہتے کہ امجد ایڈوکیٹ کو کسی نے بتایا، کورٹ کھلے، حاجی صاحب تو بیمار تب اسلام آباد میں تھے. تو اس کے پیچھے یہ کیا پروسیس ہوا آپ کے خیال سے؟ آج امجد بھی خوش نہیں ہے، آپ بھی خوش نہیں ہیں، جبکہ آپ دونوں نے ظاہر راجہ اعظم والا پروسیس روکا نا. خالد خورشید کی بات، وہ اپنے پریزیڈنٹ وہ وہیں آ رہے تھے اس کے بعد. تو کیا معاملہ یہ ہو گیا پھر؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے راجہ اعظم بہتر تھا، لیکن وہ ایک پارٹی کی طرف سے ان کی ایک پرپوزل آ جاتا ہے تو ہماری جان چھوٹ جاتی ہے نا، ہم انوالو نہ ہوتے. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں جب آپ مینوپولیٹ کرتے ہیں، خالد صاحب نے اگر قانون دستور بنا ہوا نا، آپ کی جب پچھلی دفعہ خان صاحب نے یہاں پہ اسمبلیاں توڑ دی تھی تو آپ کو رات کو 12 بجے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کھلی تھی. کیوں؟ آپ نے بالکل، خان صاحب نے جو ہے وہ رولز اور آئین کو، آئین کی دھجیاں بکھیر دی تھی. گلگت بلتستان میں یہ ہوا تھا. آپ چیف منسٹر کے الیکشن کرواتے ہیں، اس کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے دینا ہے کاغذات نامزدگی کے لیے، 48 گھنٹے چاہیے اس پورے پروسیس کے لیے. آپ صبح جو ہے وہ 9 بجے فیصلہ کرتے ہیں کہ 12 بجے کاغذات نامزدگی ہوگی، 12:15 بجے سکروٹنی ہوگی، 12:30 بجے ووٹنگ ہوگی. اس پہ کسی نے کسی کورٹ نے تو جا کے اسٹے کرنا تھا. تو یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے اس وقت جو ہے وہ پٹیشن سنی، اس نے کوئی غیر دستوری بات نہیں کی. غیر دستوری بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھی، خالد خورشید صاحب کی طرف سے تھی. وہ اگلے دن رکھ لیتا، وہ پروسیس پورا کرتا. تو جس کی وجہ سے وہ کورٹ کی انٹروینشن جو ہے وہ انٹروینشن جو ہوئی وہ اس نے خود نہیں کی. کورٹ نے، پٹیشنر گئے ہیں وہاں پہ، وکلا گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو سنا ہے، سن کے قانون کے مطابق. آپ نے بھی کہا کہ خالد خورشید یہاں پہ گلگت کی فورس کو لے کے پنجاب پولیس کے سامنے رہے، اسلام آباد پولیس کے سامنے ہیڈ ٹو ہیڈ کھڑے تھے. تو آپ یہ سمجھتے کہ 9 مئی کے واقعے میں خالد خورشید صاحب ملوث تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک وہ گئے تھے. میں آج سے تقریباً جب سے خالد خورشید صاحب اس ذمہ داری پہ، عہدے پہ آئے تھے، میں نے اس وقت سے یہ بات کہی ہے
کہ اس شخص کے اوپر عمران خان نے جو اس کے اوپر احسانات کیے ہیں، یعنی جس کو پی ایم ایل این نے 2 الیکشنوں میں ٹکٹ نہیں دیا، 9 اور 15 میں، اس کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، اس کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ بھی دے دیا. اس کو جو ہے وہ شامل کب ہوا؟ 2019 میں یا 20 میں. اور اس کو جو ہے وہ چیف منسٹر بھی بنایا، اس کو پریزیڈنٹ بھی بنایا. اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک سیاسی پروسیس سے جو بندہ چلا جاتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، میچورٹی آ جاتی ہے. اب خالد صاحب کے بارے میں نے آج نہیں کہا ہے، آپ کے گلگت میں جو پروگرام ہوتے تھے اس میں بھی میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ بندہ عمران صاحب کے خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے احسانات زیادہ تھے. اب آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کی پلاننگ تو خیر خالد خورشید سے پوچھ کے نہیں ہوئی ہوگی، ان کی خواہش ضرور تھی اس دن اس ملک میں فساد ہو، اس ملک میں تباہی ہو. اب دیکھ لیں کہ وہ ہمارا جو بھائی ہے، ہمارے بھی عزیز ہیں، ہم ایک علاقے کے ہیں اور ہم دشمنیاں نہیں رکھتے، اس کو ایک پوسٹر بائی کے طور پہ پی ٹی آئی نے استعمال کیا ہے بھرپور طور پہ. اور انہوں نے جو ہے وہ جگہ جگہ اسٹیج پہ چڑھا دیتے ہیں، خود سافٹ تقریر کرتے ہیں، اس سے جو ہے تلخ تقریریں کروا دیتے ہیں. اور آپ نے کسی نظریے کے لیے کھڑے ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہوا اس کے پیچھے یہی سارے محرکات تھے نا، کہ آپ نے تیاریاں کی ہوئی تھی، خان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، کہیں سے فورس آئے گی آپ کو ریسکیو کرے گی، کہیں جو ہے وہ سول کپڑوں میں لوگ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کریں گے. میں اس پہ الزام تو نہیں لگا سکتا، لیکن آج بھی وہ چونکہ اس کے ساتھ ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو 9 مئی کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہوگا. تو 9 مئی کو اگر ڈیفینڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شامل ہو. یہ جو پاکستان میں الیکشن ہو گئے اس میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ ووٹ پڑا پی ڈی آئی کو. حالانکہ پی ٹی آئی کو کسی مرچ میں، کسی بچھو میں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو اعلانات یا اپنا نشانات ان کو الاٹ ہو گئے. تو جی بی میں جو الیکشن ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح کا ووٹ لے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پیچھے تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ امجد صاحب یہی کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے وہ صدر بھی ہیں، کہ اگلا الیکشن حاجی گلبرٹ ٹائپ آف یا ہائیبریڈ کوئی نظام ہی دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر موسٹ لائکلی ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کا حکومت نہیں دیکھ رہے تھے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں فیوچر کی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات میں بالکل دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں، اگر ہم ایز سیاسی جماعت وائبرنٹ رہیں، عوام میں رہیں، عوامی ایشوز کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں، تو یقیناً آپ توقع رکھ سکتے ہیں قوم غلط فیصلے نہیں کرتی ہے. یہ جو ہم تاثر ہے کہ جو 2023 کا 24 کا جو الیکشن ہے اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، نہیں، اس میں کئی فیکٹرز تھے. چونکہ عمران خان صاحب نے ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو نو کانفیڈنس ہوتا ہے اس کو ہٹایا جاتا ہے، اور آپ آتے ہیں، آپ کے سامنے ایک چیلنج ہوتا ہے، یا اپنی پارٹی کا جو کیپٹل ہے اس کو بچانا ہے یا ملک کے کیپٹل کو بچانا ہے. تو آپ نے اپنا پارٹی کا جو ہے وہ پولیٹیکل جو کیپٹل تھا، آپ نے کہا کہ وہ قربان کرتے ہیں، ہم وہ تلخ فیصلے کرتے ہیں. جو مسلم لیگ نون کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں. تو اس کا الٹ ہوا. کیوں؟ کہ آپ نے خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو ٹھکرا کے وہ چلے گئے، اور الٹا جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریورس کر کے چلے گئے. آپ نے ان پاپولر ڈیسیجن لیے. ان ان پاپولر ڈیسیجن کے نتیجے میں عام آدمی کے اوپر اس کی زندگی پہ اثرات پڑے تھے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، تیل اور فیول کے ریٹ بڑھ گئے، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، یہ ملٹیپل تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ خان صاحب ایگریسولی، آج تک اس ملک میں کسی وزیر اعظم کو کرسی سے فراغت کے بعد اس کو آرام سے چھوڑا ہے؟ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نکالتے ہیں اور اس کے اگلے ہفتے ہی نیب جو ہے وہ گھر پہنچ جاتی ہے اور جعلی کیسز بنا کے اس کو جیلوں میں ڈھکا جاتا ہے. اس کو تو پورا سال جو جنرل فیض صاحب اور اس جیسے لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، 70 جلسے کرتا ہے، دنیا بھر کا جو میڈیا اس کے پیچھے لا کے کھڑا کیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا. اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں آزاد امیدواروں کو توقع سے زیادہ ووٹ پڑا. لیکن گلگت بلتستان میں دیکھیں، اگر ایسی بات ہوتی تو میرے اوپر تو کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ لیول نہیں تھا. ہماری پارٹی کو کیوں ہرایا گیا 2020 کے اندر؟ اس وقت تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ان کے ٹکٹس بھی وہ دے رہے تھے 2020 میں.
تو ان کو تو نہیں جیتنا چاہیے تھا, ان کی تو ایک سیٹ بھی نہیں آنی چاہیے تھی. یہ میں نہیں کہتا. ہاں البتہ اس وقت جو رجیم گلگت بلتستان سے معرض وجود میں آئی ہے, گلبر صاحب اور ان کے کچھ ساتھی جو سمجھتے ہیں ہمیں کسی جماعت میں جگہ نہیں ہے, ہم گئے تو بھی وہاں پہ فرنٹ بینچز میں ہمیں موقع نہیں ملے گا, ہمیں بیک بینچز میں بیٹھنا پڑے گا. تو اس لیے کچھ اس طرح کے دوست مل جل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک گروپ بنا لیں اور ہم آزاد الیکشن لڑیں, اور ہم جو ہے ان آزاد الیکشن لڑ کے اپنا گروپ بنا کے جی بی کے جو ہے وہ مختلف علاقوں سے کچھ لوگوں کو لے کے بعد میں ہم ایک پارٹی بنائیں اور ہم جو ہے بلیک میل کر کے جو بھی پارٹی ہے اس کو ہم سی ایم شپ لے لیں. یہ ان کی خواہش ضرور ہے. یہ ابھی چونکہ آج کل ان کو 2 بندے سلام کر رہے ہیں, اس وجہ سے وہ سی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. کوئی وزیر ہے, کوئی مشیر ہے, کوئی معاون خصوصی, کوئی کوآرڈینیٹر ہے. ختم ہونے دو یہ ذرا ٹائم, اس کے بعد پتہ چلے گا. میں سمجھتا ہوں یہ گلگت بلتستان کے لیے یہ تجربہ, اور خالد والا تجربہ تو اور تباہ کن تھا, اس سے زیادہ یہ تجربہ ظاہر ناکام. اس لیے نہیں کہ میں گلبر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جو جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے مجیب صاحب, اس کے کچھ اصول ہیں, کچھ ضوابط ہیں. اس میں پک اینڈ چوز کر کے آپ چلیں گے نا کہ پھر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا. مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے, وضو کر کے آپ پھر نماز پڑھیں گے. یہ ایک طریقہ کار ہے نا, پروسیجر ہے. اسی طریقے سے پولیٹیکل پروسیس کے اندر پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ ہونا, اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی سے کسی نہ کسی کا سی ایم پی ایم ہونا, یہ اسی طریقے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز سے پہلے وضو ہے سیاست کے لیے. اب آپ کا یہ جو تصور ہی نہ کریں کہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ ایک حادثے کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. پاکستان میرے خیال میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس وقت روئے زمین میں جہاں کہیں پہ بھی یہ جو برٹش نظام جمہوریت ہے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو وداؤٹ پارٹی سی ایم, وداؤٹ پارٹی پی ایم نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہے. یہ جو جنرلی مجھے یہ بتائیں, اگر امجد صاحب اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں ہائبریڈ نظام آئے گا, اور اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی دڑا آ گیا ہے, پیپلز پارٹی کے اندر بھی گورنر اور امجد صاحب کے اختلافات ہیں, آپ لوگوں کو ڈیلیبریٹلی کوئی ادارہ یا کوئی بھی اس طرح کے کوئی مقتدر حلقے یا کوئی اور بریک کر رہا ہے, آپ کو اس طرح کے کوئی ریزرویشنز تو نہیں ہیں, یا کیا لگتا ہے کیونکہ آپ کی پارٹی کی آپ کے خود لوگ نہیں سن رہے ہیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ امجد صاحب کو بھی ادھر نہیں سن رہے, بڑا ڈفرینس آ گیا. مین اسٹریم میں آپ دونوں پہلے پولیٹیکل آپ لوگوں کی جو اسٹرینتھ تھی عوام کے اندر بڑی زیادہ تھی, پولیٹیکل آپ کی جو آپ کے لیڈرز ہیں, آپ کے کلیگز ہیں, آپ کے بینچز میں ساتھ بیٹھتے تھے, لیکن اب تو 2 حصوں میں وہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کو کیا لگتا ہے آپ کو, آپ اس کو تھوڑا سا آپ لوگ نقصان آپ کو ہو رہا ہے؟ نہیں, یقیناً ہوا. دیکھیں جب آپ کسی اس طرح کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے. وہ قیمت کیا ہوتی ہے؟ وہ عوام آپ سے خوش نہیں ہوتی ہے, ناراض ہوتی ہے, خوش تو نہیں ہوتی اس سے. اب آپ کے پاس آپشن یہی تھا کہ میں نے پہلا عرض کیا اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس حکومت میں کچھ شرائط کے تحت گئے تھے. وہ شرائط کیا تھی؟ وہ خود انحصاری کی تھی, خود کفالت کی تھی, اور غیر ضروری خرچوں کو کم کرنے کی تھی. میں سمجھتا ہوں کچھ ہمارے حضرات ایسے ہیں جو جنرل فیض کی باقیات ہیں, ان کی خواہشات یہی تھی کہ گلگت بلتستان میں اس کو بھی نوازنا ہے, اس کو بھی نوازنا ہے, اس کو بھی نوازنا ہے. مسلم لیگ نون کی صوبائی ورکنگ کمیٹی ان خواہشات کے خلاف تھی, جس کی وجہ سے ہمارے ہاں 2-4 لوگوں کا مشتمل جو ہے وہ پارٹی کا ایکٹیو, تو اس میں کوئی ایک آدھا ممبر ہی, مجھے بتائیں کہ ایک اسمبلی کا ممبر ہونا, اس کے علاوہ کسی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دکھا دیں, نواز شریف کے حق میں کوئی تقریر دکھا دیں, اور پی ٹی آئی کے خلاف کوئی لفظ بلائیں, جب وہ خالد خورشید کی گورنمنٹ ہی ہے اس کے ساتھ تھے, یا آج گلبر صاحب کی ہے ان کے ساتھ ہیں. تو وہ جماعت الحمدللہ جی بی کے اندر وہ 100% متفق ہے. اتفاق سے ہمارے 10 ڈسٹرکٹس ہیں, 3 ڈویژنل ہے, تنظیمیں ہماری ساری جو ہے وہ 100% ہی آرگنائز ہے. اس میں ضرور کچھ ایسی جنرل فیض کی باقیات گلگت بلتستان کے اندر موجود تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ہائبریڈ در ہائبریڈ ہو, ان کے کچھ لوگوں کو نوازا جائے. ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. اس مخالفت کی بنیاد پہ ہماری جماعت کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کی گئی, کچھ لوگوں کو کہا گیا جنرل فیض کی طرف سے, میں کہتا ہوں میں اس سوچ کی طرف سے, اس طرح کے لوگوں کی طرف سے, کہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے ہدایات مل رہی تھی. ہم سمجھتے تھے کہ گلگت بلتستان کی ایک مخلوط حکومت ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کوآرڈینیٹر مشیروں کی تقسیم در تقسیم کریں گے تو خیر مسلم لیگ نون 2 درجن لوگ دے گی, پیپلز پارٹی 2 درجن لوگ دے گی. ہم نے ایک اصولی موقف پہ ہم کھڑے رہے, اور آج بھی ہم کھڑے ہیں, ہمیں اس موقف سے ہٹا نہیں سکے کوئی.
ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں 2-4 لوگ پیدا کیا. آج میں گورنمنٹ کے خلاف جب ان کی بیڈ گورننس پہ تنقید کرتا ہوں تو چیف منسٹر صاحب کو تو وہ ہمیں جواب نہیں دیتے, لیکن ہمارے ایک ساتھی کو رکھا ہوا ہے وہ جو ہمیں جواب دے دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے. تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ بھی تو بڑے نام تھے, تابان صاحب, انجینئر انور تو چلو ابھی ہیں, باقی والے بھی, تو ان کو کوئی جو چھوٹے موٹے ریزرویشنز ہوں گے نا, یہ آپ کی پارٹی کی صدارت کا مسئلہ تو حل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا سینٹرل پارٹی کا کام ہے. آپ نوٹیفیکیشن کا کیا مسئلہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں وہ تو 100 نوٹیفیکیشن آپ کو موجود ہیں. میں ان ایشوز پہ الحمدللہ میرے پاس اس طرح کے کاغذ دکھا کے میں 20-22 سال 23 سال ہو گئے, میری پوری لائف اس میں گزر گئی ہے. کسی کو شوق ہے تو ضرور اپنی قسمت ضرور آزمائیں. ہماری جماعت کا ایک نظم ہے, اس نظم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. آج بھی میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا, وہ کوئی عوام کے لیے اتنا اہم ایشو بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو اپنی قسمت آزمائیں, ضرور آزمائیں. ہم تو ورکر لوگ ہیں. آپ ہمارے جو تابان صاحب ہیں, ہمارے سابق سیکرٹری جنرل, ابھی بھی سیکرٹری جنرل ہیں, ہم نے اس کو جو ہے وہ جنرل سیکرٹری شپ سے نہیں کبھی انکار نہیں کیا ہے, لیکن اس کی فعال نہیں ہے, غیر فعال ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ فرنٹ پہ آ جاؤ. اگر آپ جس جماعت کے ساتھ ہیں تو جینا مرنا اس کے ساتھ ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ آپ کھا کہیں اور رہیں اور انڈا کہیں اور ڈال دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سیاسی طور پر جمہوری جماعتیں ہیں, چونکہ پاکستان کے اندر جو خان صاحب نے جو جمہوریت کے ساتھ کیا اس کے بدلے میں یا ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے حد تک اس کے اثرات ضرور آئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی نقصان ہوا ہے, اور ملک کی معیشت کی طرح آپ کی سیاسی جماعتوں کو بھی نقصان ہوا ہے. اور میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس حکومت کا حصہ بننے کی وجہ سے عوام میں ہمیں اپنی قیمت چکانی پڑ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہم چکاتے رہیں گے, لیکن جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے. ایک تو ابھی گلگت میں چلیں پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا, نون لیگ کو بھی آزما لیا, پی ٹی آئی بھی آزمائی ہوئی پارٹی ہو گئی, اب آزما رہے ہیں یا آزمائی ہوئی ہو گئے. یہ گلگت کے عوام چاہتے کیا ہیں ویسے؟ لائک ان کی کیا آئیڈیولوجی ہے, کیوں کنفیوز ہیں, کیا چاہتے ہیں اور ایل جی بی کے عوام ویسے؟ دیکھیں اس بارے میں ایک تو میں درخواست کروں گا آپ جیسے انٹلیکچوئل دوستوں سے تھوڑا سروے کر لیں. ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میرا حلقہ احباب کے اندر کچھ اور ترجیحات ہیں, آپ کے حلقہ احباب کے اندر کچھ اور ترجیحات ہیں, اور فیڈرل کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اثرات وہاں پہ ضرور ہوتے ہیں, اور کچھ جائز بھی ہوتے ہیں, کچھ ناجائز بھی ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ہماری جو میڈیا ہے, ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, ہمیں مل جل کے اپنی قوم کو سچ بتا دینا چاہیے, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے, غلط کو غلط کہنا چاہیے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گرمیوں میں بھی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہمارے پاس ابھی تک ہمارا ریجنل گرڈ نہیں ہے, ہمارا نیشنل گرڈ نہیں ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس موسمی تبدیلیوں کے شدید ترین خطرات سے آپ نے بڑھ رہے ہیں. آپ کا جو پر کیپٹا جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے فیڈرل کی, وہ باقی صوبوں سے زیادہ آپ کے پاس ہے, یعنی آپ کے یہاں زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. اور ورلڈ اکنامک فورم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جابس کی جو 5% ہونی چاہیے وہ ہم کب کے کراس کر چکے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک اپنی کوئی منزل کا تعین نہیں کیا. یعنی آپ کو ایک عوامی طرف سے دباؤ ایک سیاسی جماعت پہ آ جائے کہ بھائی بجلی کے ایشوز پہ یہ ہونے چاہیے, پانی کے ایشوز پہ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے, ریونیوز اس طرح سے بڑھنے چاہیے, آپ کے جو ہے وہ ٹوریزم سیکٹر کے اندر ریفارم ہونی چاہیے. ریفارمز اور ریونیوز یہ دونوں چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہماری سوچ میں فقدان ہے. دوسرا, ہمارے ہاں چونکہ آج بھی ممبر پالیٹکس ہوتی ہے, وہ ڈومین ان کی بنتی ہے جناب, وہ جا کے رائمہ بنا لیتے ہیں کہ اس کو جتاؤ, اس کو ہراؤ, اس کو جتاؤ, اس کو ہراؤ. کیا کارکردگی ہے, کیا معیار ہے, یہ ہمارے پاس انڈیکیٹر نہیں ہے. سیاسی تجربہ آپ کو ہوا ہوگا نا, ابھی 5 سال وزیر اعلیٰ رہے, اس سے پہلے بھی رہے, اب تک آپ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہمارا بڑا ڈائیورس خطہ ہے مجیب صاحب, ہمیں سچ بولنا چاہیے. اس لیے کہ گلگت, سکردو, دیامر, یہ 3 جو ریجنز ہیں, ان تینوں ریجنز کے اندر ہر ایک کی اپنی ترجیحات الگ الگ ہے. ایز اے نیشن ہماری ترجیحات, یہ ہماری نااہلی ہے میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کی. ہم وہاں پہ کوئی نیشن وائز کوئی نیشن بلڈنگ کے حوالے سے جو کام ہونا چاہیے تھا, ہم اس کی بجائے گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہم ضلعوں کی سیاست کر رہے ہیں, ہم حلقوں کی سیاست کر رہے ہیں, ہم قومیتوں کی سیاست کر رہے ہیں, ہم مسلکوں کی سیاست کر رہے ہیں, تو جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کنفیوز ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی اگلا الیکشن جو بھی آتا ہے, جب بھی ہوتا ہے,
لوگ کسی منشور کو ووٹ دیں, کسی ساری سیاسی جماعتوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں, بتائیں کہ آپ 5 سال گورنمنٹ کر گئے, آپ نے کیا کیا ہے, آگے کیا کرنے کا پلان ہے. کوئی پلان ہونا چاہیے, اور وہ پلان ہوائی نہیں ہونے چاہیے, پریکٹیکل بھی انہوں نے کچھ کیا ہو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پروسیس ہمارے ہاں بمشکل 94 سے شروع ہوا, وہ دھیمے دھیمے چل رہا ہے. جس ملک میں پاکستان کے اندر الحمدللہ, یہاں پہ آپ دیکھ لیں 77واں یوم آزادی ہم نے منایا, یہاں پہ ابھی تک آپ کا پتہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پروسیس لوگ جو ہے وہ کیا کارکردگی کو ووٹ دے رہے ہیں, کیا لوگ کسی نظریے کو ووٹ دے رہے ہیں, کہ پاپولزم چل رہا ہے ہر طرف. تو یہ پاپولزم جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے ہاں نسبتاً شعور زیادہ ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کو سب سے کم فالوئنگ جو ہے وہ آپ کی پی ٹی آئی کی جی بی میں, اس لیے کہ وہ پاپولزم کے پیچھے کم جاتے ہیں. یہ تو آپ کلیم کریں گے, ہم نے چونکہ سروے نہیں کیا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے ابھی وہ نظر آتا ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹیز میں نظر آ جاتا ہے. آج دیکھ لیں نا, آج ان کی جماعت کے کوئی اسٹرکچر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ نائل ہو گیا تو پیچھے کوئی جماعت تو ہونی چاہیے نا جی. اس کا کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی ڈویژنل ہوتا ہے, اس کا کوئی سیکریٹریٹ پارٹی کا کام کرتا ہے. تو وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں, لیکن بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کا اسٹرکچر تنظیمی طور پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والی بات تو تنقید فائن, لیکن جی بی کے ایز اے نیشن دیکھیں گے تو کوئی پرائرٹیز, کوئی آئیڈیالوجی کے لیے ہمیں نہیں پتہ ہم چاہتے کیا ہیں. سردیوں میں ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے, گرمیوں میں کچھ اور چاہیے, تو آئیڈیالوجی پہ شاید ہم کام نہیں کریں. صوبے والی بات پہ بھی تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس ایک کیج ہے, مین اسٹریم پاکستان کی میں بات کروں تو ان کو یہاں صوبہ بنا دیں. لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ وہ ایک پروویژنل ایک پروونس کی بات چل رہی تھی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہوا, یا پروونس یہاں حکومت نہیں بنا رہی وہاں کی. ایک کنفیوژن میں کب تک یہ چلیں گے. صوبہ والا حل ہے ویسے, یا کوئی یہ صوبہ بنے فار ایگزامپل ہم امیجن کرتے ہیں اگر یہ بن جاتا ہے, پچھلی والی بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے, تو کیا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں امکانات تو ہیں, لیکن کچھ آپ انٹرنیشنل ایشوز میں پھنسے ہوئے نا جی. آپ کی اسلام آباد کی گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ صوبہ بنا دیا جائے. آپ نے اس گلگت بلتستان کو 77 سال 76 سال پہلے آپ انٹرنیشنل ایک ڈسپیوٹ کا حصہ بنا بیٹھے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ کا مسئلہ کشمیر جو ہے, اب وہ یونائٹڈ نیشن میں کون لے کے گیا, پاکستان لے کے گیا ہے. پاکستان نے وہاں جا کے کہا کہ انٹائر کشمیر جو ہے ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, انکلوڈنگ گلگت بلتستان. ہمارا موقف, ہندوستان نے ڈے ون سے کیا موقف رکھا ہے, گلگت بلتستان چھوڑ دو, پورا کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے. انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا لیا, یا ہم ڈے ون سے یہ کر لیتے. اب آپ کے پاس ایک حل یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان کو ایڈمنسٹریٹو پروونس بنا لیں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ گلگت جو اس وقت ہے ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے گلگت بلتستان. دوسرا حل یہ ہے کہ وہ سرتاج عزیز کے فارمولے پہ عمل درآمد کیا جائے کہ مشروط طور پہ گلگت بلتستان کو پروویژنل اسپیشل کانسٹیٹیوشنل پروونس بنایا جائے. آئین کے 277 278 میں ترمیم کی جائے, پارلیمنٹ اور سینٹ میں ریپرزنٹیشن دی جائے اس وقت تک کے لیے جب تک مسئلہ کشمیر کے اوپر رائے شماری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, تو یہ انٹرم حل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, آپ کو نیشنل لیول پہ بھی ایک کنسنسس چاہیے. اگر کوئی ایک جماعت بھی اس کی اپوزیشن کرتی ہے تو وہ آگے بات نہیں پڑتی. آپ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ تو بات تو ہوئی تھی نا باجوہ, اور جب وہ آرمی چیف تھے وہ خود بھی چاہ رہے تھے, سنا ہے کہ بڑا ایکسٹریم وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو صوبے والا معاملہ جا کے حل کریں, تو کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بنا نہیں پھر. دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے دور میں تو ہم نے تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی تاریخی دستاویز آپ کے پاس نہیں تھی گورنمنٹ کے سائٹ پہ. اس حد تک تھا کہ آپ کا نقشہ غلط سرکولیٹ ہوا تھا جی کیبنٹ ڈویژن سے. پورا جی بی کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا تھا. سرتاج عزیز صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دیتا, لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے, اس کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اس نے ہمارا محسن ہے گلگت بلتستان کا. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ بتائیں, اس میٹنگ میں سرتاج عزیز کمیٹی کی میٹنگ میں کہا جس میں جو ہے وہ تمام اداروں کے نمائندے موجود تھے, آپ نے یہ انٹائر گلگت بلتستان کو آپ نے ڈسپیوٹڈ بنایا ہوا ہے, جبکہ یو این ریزولوشن کے اندر جو ہے ہنزا ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, نگر نہیں ہے, دیامر نہیں ہے, گزر نہیں ہے, کیونکہ یہاں ڈائریکٹ ریاست جموں کشمیر نے عملداری کی ہی نہیں. آپ کے جو نقشہ ہے اس کے اندر تو پورا گلگت بلتستان ہے.
تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں میری سربراہی میں. اس کے بعد ہم نے اس پہ تحقیق کی, ہم نے کریکشن کی. الحمدللہ آج نیا نقشہ جاری ہوا ہے جس کے تحت آپ کا گلگت بلتستان, انٹائر گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کے اس نقشے کا حصہ نہیں ہے, یو این کے ریزولوشن کے مطابق ڈسپیوٹڈ نہیں ہے. لیکن اب آپ ایک ایسے جغرافیے میں ہیں کہ ہنزا نگر کو آپ جو ہے وہ پاکستان میں شامل کر کے گلگت کو آپ رکھیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. ہم ایک یونٹ ہیں, ون یونٹ ہیں, ایک قوم ہے. ایک یہ تصحیح ہو گئی. دوسرا اس میں یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب فائنل کر رہے تھے اس ان دنوں, جو بھی ہوا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جس دن سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ پیش ہونی تھی اس دن 11:30 بجے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. لیکن ہمت نہیں آ رही, نواز شریف صاحب نے پھر بھی اس کمیٹی کو جاری رکھنے کے لیے شاہد خاقان صاحب کو ہدایت دی. ہم نے دیکھیں ایڈمنسٹریٹولی وہ تمام اختیارات ڈیوالو کروا لیے جو کسی بھی صوبے کے پاس ہیں. اس وقت آپ کو اختیار تو مزید نہیں مل سکتا, چاہے آپ آئینی صوبہ بن جائیں, چاہے آپ قانونی صوبہ بن جائیں, اس سے زیادہ اختیار گلگت بلتستان کو نہیں مل سکتا. اب مسئلہ یہ ہے جب آگے بڑھنے کے لیے آئینی صوبہ بننے کے بعد پھر آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز آتی ہیں, شاید ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ کانسٹیٹیوشنل صوبہ بنیں گے آپ کو کہا جائے گا آپ کو ڈیویزیبل پول سے پیسے لینا ہے, ہاں جی لینا ہے, اچھا جی پھر ٹھیک ہے یہ سارے ٹیکسز آپ انڈائریکٹلی پے کر لیں. آپ فیڈرل آپ کو جو ہے وہ 70% دے گا, 30% آپ اپنے انڈیجنس پیدا کریں. تو ہم کچھ چیزوں کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں جس کے لیے ہم وہ مومنٹ نہیں کرتے. ورنہ آپ دیکھ لیں 2 روپے گندم میں ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اس پہ ہم کنونس ہیں. اس پہ ہم کنونس نہیں ہیں نیشن وائز, ورنہ یہ ایشو حل ہو چکا ہوتا. ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے اس پہ جب باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس کے اندر وہ اس نے شد و مت سے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اس نے بہت کوشش کی, عمران خان نے اس کو بلیک میل کیا. آج جنرل باجوہ حیات ہیں, کوئی بھی میڈیا کا پرسن جا کے پوچھ لے کہ اس نے مجھے بھی یہ بات کہی ہے اور کئی جگہوں سے مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اس نے عمران خان صاحب نے کہا جی بی میں میری گورنمنٹ بننے دیں, بنائیں, میری مدد کریں, پھر انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ جی بی کا مسئلہ پارلیمنٹ میں لے کے جاؤں گا. جو پروویژنل لیجسلیشن جو کرنی تھی جی بی میں جیسے تیسے بھی وہاں گورنمنٹ بنی, اس میں اس وقت ایک صاحب ہوتے تھے جو ابھی کل میں نے ٹی وی میں سنا کہ بریگیڈیئر نعیم صاحب, اس کو بھی اریسٹ کیا. وہ فرسٹ جو جنرل فیض صاحب کی طرف سے جو آپریشن لانچ کیا تھا گلگت بلتستان میں وہ بریگیڈیئر نعیم کی سربراہی میں کیا گیا تھا, اور انہوں نے اپنا ایک مائنڈ کے ساتھ آئے تھے, کوئی ریاست کی پالیسی نہیں تھی اس وقت. تو انہوں نے آ کے گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کی توڑ پھوڑ شروع کروائی اور نتیجے میں جو ہے اور خان کو گورنمنٹ بنا کے دے دی جیسے تیسے بھی. تو خان کو کہا کہ اب آپ بنا لیں, تو اس نے پھر آگے سے 2-4 مہینے کے بعد کہا جی کشمیر کی گورنمنٹ بھی وہاں سے مجھے ریزسٹنس ہے, وہاں پہ بھی مجھے سپورٹ چاہیے. وہاں پھر وہ صاحب جس کا نام میں نے ابھی لیا وہ وہاں پہ جو ہے وہ سیک ہو گئے. لیکن پھر بھی آزاد کشمیر میں کس طرح کی شخصیت کو وہاں وزیر اعظم بنایا گیا, یہ مسلسل بلیک میل کرتے رہے اور اینڈ میں جا کے کہا کہ یہ اپوزیشن پیش کرے قرارداد. تو اس لیے کہ اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہوا. انہوں نے جب جنرل باجوہ صاحب نے ایک اجلاس بلایا جس میں تمام ہمارے جو نیشنل اسمبلی میں جو ممبر پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ موجود تھے, عمران خان آیا, اس ساتھ والے کمرے سے اندر نہیں آیا. وہ ایشو کیا تھا, گلگت بلتستان کو نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد پہ جی بی کا جو اسٹیٹس کا تعین کرنا پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی. وہاں پہ سب نے اتفاق کیا, خان نہیں آیا ادھر. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ مطلب باتوں کا شہنشاہ تھا, کام کا نہیں تھا. تو مختصر یہ ہے کہ اب آگے آپ کے پاس 2 راستے بچتے ہیں. ایک یہ ہے کہ سرتاج عزیز کمیٹی کے تھرو اب آپ کا جو نظام ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے. اب پروٹیکشن سے ہم یہ ڈرتے تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو ہوا, یعنی گلبر صاحب جیسی حکومت کو بھی وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے وہ چلے, اس سے زیادہ اور کیا پروٹیکشن چاہیے. یعنی جو کسی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے لیکن وہاں کے الیکٹڈ ممبر ہیں جیسے تیسے بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں یہ سینس ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے بھی ان کو ٹائم پورا کرنا چاہیے. یہ ایک پروٹیکشن ہے نا جی. اب آگے جا کے آپ کو کچھ معاہدے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی میں فیڈرل فائنانس منسٹر ہیڈ کرتے ہیں جس میں اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں, چیف منسٹر صاحب بھی چیف سیکرٹری بھی ہیں, فائنانس منسٹر بھی ہیں ادھر کے جی بی کے بھی, اور ایک ثناءاللہ صاحب کے رانا ثناءاللہ صاحب کے سربراہی میں کمیٹی بنی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فار گلگت بلتستان. وہ ماڈل ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں پریورٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہی رکھنی پڑے گی آگے جا کے. کیوں؟ ہمارے پاس اس وقت 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. سردیوں میں کیا ہوگا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اگر آپ پولیٹیشینز بھی اگر ٹھیکیدار بن کے یا کلوٹ بنانا ہے، آئیڈیالوجی پہ کام نہیں کرنا ہے، پھر تو یہ کوئی عوام کے ساتھ تو ناانصافی ہے نا. ڈیولپمنٹ والا کام تو کوئی ایکشن بھی کر سکتا ہے، کوئی ٹھیکیدار بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے. آپ کو ہٹ کے بٹ کے اس سے تھوڑا سا پولیٹیکل وے میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ٹھیکیدار والا نظام تو ختم ہونا چاہیے. مجھے بھائی یہ بعض ہمارے دوست احباب صحافی حضرات یہ اکثر یہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہتی ہے. اچھا، یہ اگر ہوتی رہتی تھی 2015 سے 2020 تک گلگت بلتستان کے اندر 100% پیس آیا. گلگت سکردو روڈ بنتا ہے، گیس کے منصوبے لگتے ہیں، پاور پروجیکٹ لگتے ہیں، 1122 بنتا ہے، ویسٹ مینجمنٹ بنتا ہے. یہ اگر خود بخود ہونا ہوتا، یہ ایکشنوں کا کام ہے، یہ اگر یونین کونسلوں کا کام ہے، تو مجھے یہ بتائیں 2024 سے لے کے ابھی تک وہ ایکشن بھی ہیں، چیف انجینئر بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، بجٹ بھی جا رہا ہے. دیکھیں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس وقت ایک انڈر ڈیولپ ایریاز میں رہتے ہیں. لوگوں کی ترجیحات اپنی سڑک ہے، اپنا سکول ہے، اپنا کالج ہے، اپنی یونیورسٹی ہے، اپنا لیپ ٹاپ ہے، اور اپنی جو ہے وہ پیس ہے. ہمیں اس مرحلے کو تو طے کرنا ہوگا، پھر ہم اگلے مرحلے میں جائیں گے. اگر خود بخود ڈیولپمنٹ ہونا ہوتا تو مہدی شاہ صاحب کے 2009 سے لے کے 2015 تک مجھے ایک پروجیکٹ دکھا دیں جی بی میں. 2020 سے 24 تک کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں. یہ پولیٹیکلی آپ کا جو ہے وہ جو اسی ٹیم کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ویژن دیتا ہے، اس ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ایکسچینج ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے گلگت میں جو ہے وہ پاور پروجیکٹ تھا 16 میگا واٹ نلتر فیز 3، اس کا 50% کام کر کے ہم گئے. خالد خورشید نے 4 سال میں اس کی بریفنگ نہیں لی، 3 سال میں وہ پروجیکٹ جہاں تھا وہاں پڑا رہا. 8 میگا واٹ کرگا میں ہم پروجیکٹ لگا کے گئے. لمبی چوڑی ہسٹری. پاور پہ ہم آتے ہیں. ویسے میں جنرلی اوور آل بات کریں، کوئی تعین ہو نا پولیٹیکل، آپ لیڈرز ہیں، آپ لیجسلیشن بنائیں، قانون بنائیں، کوئی مل کے عوام کو اندر موبلائز کریں. آپ لے کے آئیں کوئی یا پرومس بنانا ہے نہیں بنانا ہے، آپ کو آزاد کشمیر کا ٹائپ آف سیٹ اپ چاہیے نہیں چاہیے. سینٹ میں آپ نے سرتاج عزت کمیٹی والی بات کی، سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں تھے یا نہیں تھے، بعض لوگوں کو ریزرویشن بھی وہ اوپن کر کے کبھی آپ نے پبلک کو موبلائز نہیں کیا ایک بھی مین اسٹریم پارٹی نے، بلکہ پارٹیز ڈر بھی رہی ہوتی ہیں کہ یار ہم آگے کریں گے تو پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا. تو کنفیوژن کا شکار تو ہیں. اگر بجٹ کا بھی آپ کی بات اتنا ہی مسئلہ ہے، پھر ہم ڈسٹرکٹ پہ ڈسٹرکٹس بنائے جا رہے ہیں. اے سی کا آفس بنے گا، ڈی سی کا آفس بنے گا، ایس پی کا آفس بنے گا. فائدہ کیا ہے پھر اتنا زیادہ؟ اور جو اگر گورنمنٹ کی اگر بات کریں امپلائیز کی، تو ہمارے پاس تو اچھا خاصا پرسنٹیج وہاں پہ گورنمنٹ امپلائیز کا ہے. 1 لاکھ کے قریب لگ بھگ تو ہمارے گورنمنٹ امپلائی، اتنے تو دنیا میں کسی جگہ گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہے. تو ایک عجیب سا کالونیل ہینگ اوور ہے. کیا مسئلہ ہے اس کا بیٹھ کے؟ پھر دیکھیں، اس کی ایک تو ہماری جغرافیائی جو حیثیت ہے، جو معاملہ ہے، جو ہماری ڈیموگرافک پوزیشن ہے جی بی کی، جو کے پی کے سے رقبے میں کوئی 20% چھوٹا ہے. آبادی تو ہماری بہت تھوڑی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں جو ڈسٹرکٹس کے، یہ ہمارے ہی دور کے جو 4 ضلع جو ہے، یہ ابھی تازہ جو بننے جا رہے ہیں، بات چیز چل رہی ہے، وہ کس لیے ہم نے 4 ضلع تو اپنے دور میں بنا دیے تھے، ہنزا نگر اور آپ کا جو ہے وہ شگر اور کھرمنگ. اس کے بعد ہم نے یہ بار بار تقاضے آ رہے تھے کہ ضلع بننے چاہیے، ضلع بننے چاہیے. ہم نے ایک پالیسی بنائی، اس پالیسی فریم ورک کو ہم نے کیبنٹ سے پاس کروایا، اسمبلی سے پاس کروایا. وہ یہی تھا کہ ایک ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے منیمم جو ہے اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور وہاں کے درمیان 3 گھنٹے کا فاصلہ ہو، وہاں کم سے کم 60-70 ہزار کی آبادی ہو. اس انڈیکیٹرز کے مطابق یہ 4 علاقے آتے تھے جہاں پہ اس وقت پسماندگی سب سے زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈر ڈیولپ ہے وہاں پہ ڈی سی سال میں 1 دفعہ جاتا ہے، ایس پی سال میں 1 دفعہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ 4 علاقے جو ہے یہ مختص کیے گئے. اگر آپ ڈسٹرکٹس کا جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی اس سے کام لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خرچہ زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ بھی لگاتے ہیں، وہاں پہ سال تک آپ پوچھنے نہیں جاتے ہیں، تو اس کے بعد 2 سال بعد وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے. آپ کی گراؤنڈ مانیٹرنگ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ڈیلیوری بہتر ہوتی ہے، اس کی کاسٹ تھوڑی بڑھ جاتی ہے. اب اگر آپ ان 4 علاقوں کے علاوہ، تو مجھے نہیں لگتا یہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں، وہ الگ ایشو ہے، کب بننے چاہیے. اور گورننس آرڈر میں ترمیم کرنا ہے جی بی کی جو ہے وہ
10 سے 12 کرنے کے بجائے 14 اضلاع کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں فوکس ریونیوز پہ کرنا چاہیے. ہمیں فوکس وہ ریفارمز کرنے چاہیے جس سے کرپشن کم ہو, بیڈ گورننس رکے, ٹینڈرنگ سسٹم کے اندر جو 2 نمبریاں ہیں وہ رکے. اس کے لیے کچھ ہم کام کر کے گئے تھے, کچھ اس کے بعد ہونا تھا وہ تسلسل نہیں رہا. آج آپ دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے گلگت بلتستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس میں تو اربوں روپے کا, کھربوں کا بجٹ آ گیا. وہ سالانہ آتا ہے, کھربوں آیا ڈیولپمنٹ کی دیکھیں گے تو وہ تو ہوتی کم نظر آ رہی ہے. اتنے ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ میں زیادہ پیسے ہے, اچھا آپ نے کام کیا, اس میں ہر ایک بندہ مانتا ہے, آپ کا اپوزیشن بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ہاسپٹلز, ایجوکیشن یا انفراسٹرکچر میں آپ نے کام کیا. لیکن جو پیسہ آ رہا ہے کرپشن تو اس میں بے انتہاشا ہے, وہ تو آپ بھی مانتے ہیں اس کے لیے. اور ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے, دنیا میں شاید ایسا کوئی ماڈل نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کا 70% آلموسٹ آپ کا نان ڈیولپمنٹ میں چلا جائے. لیکن نان ڈیولپمنٹ کے اندر امیڈیٹ کچھ چیزیں تو ہیں نا جہاں سے ہم اپنے ایکسپینسز کم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی پچھلے دنوں ہماری چیف سیکرٹری سے کوئی ملاقات تھی یہاں پہ, وہ GLI میں بھی نہیں ہے, وہ ایک یارس نام کی کوئی گاڑی ہے, ٹوئیٹا کی سب سے سستی گاڑی, اس میں ہمارا پچھلا چیف سیکرٹری آ رہا تھا. یہاں پہ بیٹھ کے وفاقی سیکرٹری 22 گریڈ کا ہے وہ اس مارے, جبکہ وہیں بندہ گلگت میں بڑی شاہ خرچیاں کے پروٹوکول میں گھوم رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ریڈیوس ہو سکتی ہیں نا وہاں پہ بیٹھ کے. اتنے سیکٹریز ہیں, وہ گاڑیز لے کے لاہور میں, آپ کو پتہ ہے ایک ہوم سیکرٹری ہیں, ایک صاحب ہیں, پچھلے کب سے وہ ریٹائر ہو کے گلگت سے تو چلے گئے ہیں, لیکن گاڑیاں ان کے پاس ہیں. تو آپ گورنمنٹ میں ہیں تو گورنمنٹ کے امیڈیٹ کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرنے کا کوئی میکانزم تو بنا سکتی ہے نا. دیکھیں ہم اس حکومت میں گئے, میں آپ کو کسی دن وہ 20 صفحات کا وہ پیپر بھجوا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا. ہم نے اس میں وائٹ پیپر آپ نے بھیجا ہے جو آپ نے کیا ہے. اب اس میں مختصر چونکہ ہم نے مسلط بھی نہیں کیا تھا, OMS DMS ہماری جو سروسز ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی تھی. یہ گاڑیوں کا مسئلہ ہو یا غیر ضروری اخراجات, آپ نے کہا نا 70% نہیں, 82% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, 18% آپ کے ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ مت بھی غلط ہے کہ نون لیگ کے دور میں بہت پیسے آتے تھے, آج پیسے کم آ رہے ہیں. یہ مت غلط ہے. آپ کو میں بالکل بتاتا ہوں کہ میں جب آیا نا 2015 میں تو مجھے 9.5 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ ملا. ٹھیک ہے جی, اس کو میں نے 100% یوٹیلائز کیا میری گورنمنٹ نے. تو اگلی دفعہ میں 13 ارب ملا, اس کی اگلی دفعہ میں 14 ارب ملا, اس کی اگلی دفعہ میں 18 ارب ملا. اس کے بعد وہ ریورس ہوا خان صاحب کے زمانے سے, وہاں رک گیا کے 18-19 پہ. اب ہماری ترجیح یہ نہیں تھی کہ بھئی مائکرو ایشوز, مطلب چھوٹے چھوٹے جناب جس میں آپ دریا کے سامنے بند بنا لیں, اپنے ساتھی کو ٹھیکہ دلا دیں اور ایک چھوٹی سی جو گلی کی مرمت کروا لیں, کسی کی جیب میں 4 پیسے ڈال دیں. ہم نے 3 سالہ جو ڈیولپمنٹ بنایا ہوا تھا اس میں میگا انفراسٹرکچر تھا, بڑے پروجیکٹس ہے, اور وہ ووٹر اس سے کم خوش ہوتا ہے, لوگ زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ہم نے ووٹر بنانے کی کوشش نہیں کی, گلگت بلتستان کو بنانے کی کوشش کی. پیسہ میرے دور میں ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ پورا ملا کے 90 ارب تھا, آج آپ کے پاس 136 ارب ہے, 142 ارب ہے سوری. اگر اس میں باقی ایشوز بھی ڈال دیں تو یہ 200 ارب تک چلا جائے گا. نہیں, یہ جو سیکٹریز والی بات میری تھی میں اسی طرف آتا ہوں. اب آپ کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے آپ کی ترجیحات آپ منگوا لیں نا, ADP منگوا لیں ہماری GB ADP کی. میرا سوال ہے 4 سال میں یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جو ہے بجلی ہم خود بناتے ہیں, اپنے صوبے کے پیسوں سے بناتے ہیں. مجھے بتائیں کہ 2020 سے لے کے 24 تک 1 میگا واٹ کا پاور ہاؤس ADP میں ہے نہیں ہے, اس لیے کہ میگا پروجیکٹ آپ کی دلچسپی نہیں تھی. دوسرا ریفارمز, ہم نے جس سیکٹر میں ہم ریفارم کر گئے تھے وہ لمبی کہانی ہے, پھر کسی دن آپ کو بتائیں گے. اب یہ جو سٹاف کا رول تھا گلگت بلتستان میں جو فیڈرل کا وہاں نافذ کرتا تھا, اس میں سٹاف کا رول کیا ہے, مطلب ایک بندے کا اسکیل یہ اس کو اس CC کی گاڑی ملے گی, وہ ہم نے وہاں GB میں نافذ کیا تھا. 2022 میں جو ہے PTI کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا. اس وقت جو ہے وہ سیکٹری کی صوابدید ہے, جس کو جو مرضی گاڑی دے دے. ایک ہم نے اس میں تجویز یہ کیا تھا کہ سٹاف کا رول کو نافذ کریں. دوسری تجویز ہماری یہ تھی گلگت بلتستان میں, دیکھیں یہ میں ہر نوجوان سے کہتا ہوں, ہر ایکٹیوسٹ سے گزارش کرتا ہوں, یہ وہ سوشل ایجنڈا ہے جس میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آئے مل جل کے جو ہے وہ ہم اس غیر ضروری خرچوں کو کم کرنے کے لیے ہم آواز اٹھائیں مل جل کے. وہ کون سے خرچے میں ابھی سمپل بتاتا ہوں. یونائٹڈ نیشن جو ہے جو یونائٹڈ کنگڈم ہے, اس کے پاس 180 گاڑیاں, میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ کے پاس میں بالکل 180 گاڑیاں ہیں, GB گورنمنٹ کے پاس 8000 گاڑیاں ہیں. آپ بتائیں پھر آپ کی سمت کیا ہے؟
تو اب اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ اربن ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ رسائی دے سکتے ہیں ان کو. دوسرا یہ تھا کہ جو اس وقت تقریباً 4 سے 5 ہزار وہیکلز وہ ہیں جو آپ نے گیزیٹڈ نان گیزیٹڈ افسران کو دی ہوئی ہے. کسی کو آفیشیلی ایک ہے, کسی نے 3 رکھی ہوئی, کسی نے 4 رکھی ہوئی ہیں. اس میں منسٹرز انوالو ہیں. تو اس میں ہماری تجویز یہ تھی کہ کسی بھی آفیسر کو آپ گاڑی دیتے ہیں اس کو آپ پابند کراتے ہیں کہ یہ آپ کی گورنمنٹ ڈیوٹی کے لیے ہے, پرائیویٹ ڈیوٹی آپ نہیں کر سکتے. اب وہیں گاڑیاں شادی بیاہ میں بھی نظر آتی ہیں, اسکول کے باہر بچوں کو لینے کے لیے آتی ہیں. قانون کے مطابق یہ غلط ہے. وہ بیچارے سیکریٹریز بھی پریشان ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ تصویریں نکال کے سوشل میڈیا میں دینا. ہم نے اس کا حل یہ دیا تھا کہ آپ سیکریٹریز بھی مان گئے تھے, آفیسرز بھی اس بات کو مان گئے تھے. آپ 17 اسکیل کو گاڑی دیتے ہیں, اس کو کہیں جی آپ کی تنخواہ سے 15,000 روپے ایٹ سورس کٹیں گے اور خزانے میں جائیں گے. آپ کی پرائیویٹ ڈیوٹی کو ریگولائز کرتے ہیں, جو اسکول میں اور آپ کسی فوتگی میں چلے جاتے ہیں اس گاڑی کو لے کے, یعنی آپ 15,000 روپے ماہانہ اس کی تنخواہ سے AGPR سے ہی کٹیں اور اکاؤنٹ 1 میں چلے جائیں. 18 اسکیل کا ہے اس کے 20,000 روپے کٹیں, 19 اسکیل کا ہے اس کا جو ہے وہ 25,000 روپے کٹیں, 20 اسکیل کا ہے اس کا 30,000 روپے کٹیں. تو آپ کے خزانے میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ 2 ارب روپے واپس آ رہا تھا. جب 2 ارب روپے واپس آ جائے گا تو آپ آرام سے جو POL کے اخراجات GB میں ہو رہے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. مزید اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ جب آپ سٹاف کا رول جب نافذ کریں گے اس میں CC دیا ہوا ہے. دیکھیں ہم نے وہ جو 4x4 اور جو ہے جو بڑی گاڑیاں کیوں لی, اس لیے کہ ہماری ہر سڑک آف روٹ تھی, میٹل کوئی نہیں تھی. ہم نے جناب 4x4 گاڑیاں رکھی, ٹربو گاڑیاں رکھی. آج آپ کی شمشال سے لے کے چپرسن سے لے کے مشابروم تک اور بابوسر تک آپ کی فوکسی کار جا سکتی ہے. تو اب بھی ہم نے جو ہے 4x4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ فارچونرز رکھی ہوئی ہیں, V8 رکھی ہوئی ہیں. وہ تو ہم نے کہا تھا ٹوٹل سب سے اٹھائی جائیں اور وہ ایک پول میں کھڑی کی جائیں اور جو نیلام ہے ان کو نیلام کیا جائے. تو آپ کی گورنمنٹ میں تو نہیں ہوا نا, یہ تو آپ نے بھی نہیں کیا. اسی طرح گاڑیاں پرچیز کیے جاتے ہیں, ہر سیکٹری کے پاس 3 4 تو تھے نا. آپ جب جا رہے تھے تب آپ نے بالکل میں مانتا ہوں ہم نے سٹاف کا رول نافذ کیا تھا جی. ایک گاڑی کے علاوہ آپ مجھے دکھا دیں اس وقت کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہوں. کسی منسٹر کے پاس 2 گاڑیاں نہیں تھی. بیوروکریسی کے پاس بیوروکریسی میں اکا دکا ہو سکتے تھے. ہم نے اس پہ بڑی سختی کی تھی. ہم نے گاڑیاں خریدی ہی نہیں ہیں. آپ ڈیٹا چیک کریں گے 2015 سے 20 تک کتنی نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس وقت 70% آف روٹ تھا آپ کا. یہ تو 15 سے 20 تک یہ انقلاب آیا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ گلگت شکردو روڈ بنتا ہے, نلتر ایکسپریس وے بنتا ہے اور ہرامش بگ روڈ تک سڑکیں پکی ہو جاتی ہیں, گزر روڈ بننا شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک چلو ہم سے کچھ کوتاہی بھی ہوئی ہوگی, لیکن آج تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ہر طرف آپ کی سڑکیں میٹل ہو چکی ہیں. اربوں روپے لگا کے جب آپ سڑکیں میٹل کر رہے ہیں تو اس کا کوئی تو بینیفٹ پبلک کو ملنا چاہیے. تو اس پہ میں GB کے تمام سوشل آرگنائزیشن سے, یوتھ سے گزارش کروں گا کہ ہم انشاءاللہ ایک موومنٹ شروع کریں گے مل کے, بالکل, اور ہم اپنے منشور کا حصہ بنائیں گے. اور گلگت بلتستان کو اگر ان سفید ہاتھیوں سے آپ نے جان نہیں چھڑایا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ کی گاڑیوں کا مینٹیننس کا فنڈ جو ہے وہ سال کا 1.5 ارب ہے. آپ کے انسانوں کا مینٹیننس کا فنڈ 65 کروڑ روپے پورے GB کا. وہ ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی گاڑی سب کو پتہ ہے, وہ پیسے کہاں جاتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے, لیکن یہ ادارے خاموش کیوں ہیں؟ وہ خود بھی لیتے ہیں. اب آپ کے آڈٹ پیراز کی بات کریں, 2000 پلس اس وقت آڈٹ پیراز لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بیٹھ کے AGPR کیا کرے اور اکاؤنٹنٹ جنرل کیا کرے, سارے لوگ کیا کریں؟ ویسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ کیا کریے؟ ساروں کو کوئی بتا جاتا ہے کیا ہوتا ہے ویسے یہاں پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, ایک تو نیب ہے گلگت بلتستان میں, بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ کوئی فرمائشی کیسز کرنے کے لیے ان کی دلچسپی ہے. ہم نے ایک اینٹی کرپشن کا ادارہ گلگت بلتستان میں اسٹیبلش کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ایکشنز کبھی کبھار اس کی طرف سے نظر آتے ہیں, لیکن وہ اس کی اسٹرینتھننگ ہونے نہیں دی گئی. ہر مہینے وہاں DG بدلا جاتا ہے, تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو فنڈز دیتی ہے 100% اس کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی. اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہاں پہ آپ گریڈ 1 کی پوسٹ کی کریشن مانگتے ہیں نا, تو آپ کو بیوروکریسی کہتی ہے, آپ کو AGPR کہتا ہے کہ آپ اس کی فیڈرل سے کنکرنس لائیں.
ہسپتال میں چوکیدار کی پوسٹ چاہیے, آپ کوئی آفیسر کہتا ہے کہ لگاؤ تو آگے سے AGPR والا کہتا ہے آپ نہیں لگا سکتے, اس کی کنکرنس نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 2000 آڈٹ پیرے بن گئے, آپ کا کام تھا آڈٹ پیرے بنانا, PSC کا کام تھا اس میں یا ریکوری کرنا یا آڈٹ پیروں کو سیٹل کرنا. پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ PSC کے 4 سال میں جو ہے جو تنخواہیں لی گئی ہیں, جو مراد لی گئی ہیں, اس کے حساب سے کتنی میٹنگز ہوئی, کتنے پیرے سیٹل ہوئے. 2000 پیرے پاکستان میں نہیں ہیں, گلگت بلتستان میں. یہ افسوسناک بات ہے. ابھی CSB ہمارے جو گلگت کے چیف سیکرٹری ہیں, ان کی یہاں پہ منسٹری پہ میں نے سنا کوئی کلاس وغیرہ ہوئی ہے. جی وہاں پہ بالکل کشمیر افیئرس نے, چونکہ آڈٹ کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے آڈٹ کیا, آپ کے 2000 پیرے آ گئے. GB کونسل نے یہ ایشو اٹھایا, GB کونسل کے جو سیکرٹری ہے. اب ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایڈیٹر جنرل کا بھی ایک رول ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل کا بھی. آپ جب کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی منظوری کے بغیر گریڈ 1 کی پوسٹ آپ کریٹ نہیں کر سکتے جب تک وہاں سے کنکرنس آئے, تو میں پوچھتا ہوں اسی AGPR سے کہ 2022-23 میں GB اسمبلی کے ممبران ایک پرماننٹ لائبلٹی کریٹ کرتے ہیں 50-60 کروڑ روپے کی سالانہ بیس پہ, اپنی تنخواہیں بڑھا کے وتھ ایریئر. تو ایڈیٹر جنرل صاحب کا فرض بنتا تھا کہ چونکہ وہ بجٹڈ رقم نہیں تھی, اس کی فیڈرل سے کوئی کنکرنس نہیں تھی, آپ اس کو بھیج دیتے فیڈرل گورنمنٹ کو کنکرنس کے لیے, یا ان کو کہتے نیکسٹ ایئر بجٹ میں شامل کرا لو. تو ایسا نہیں کیا گیا. اب یہ کتنا بڑا سوال بنتا ہے کہ آپ نے 60-70 کروڑ روپے کی پیمنٹ کی وداؤٹ اینی پروویژن, وداؤٹ فیڈرل گورنمنٹ کنکرنس کے, وداؤٹ وہ بجٹری کوئی حصہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر لگتا ہے ایسا کہ وہاں پہ مل جل کے کھانے والی بات ہے. آپ کی حکومت میں بھی کوئی آپ کو بھی شیئر ملتا تھا ویسے کیا ہوتا ہے؟ ویسے دیکھیں میں نے تو ایک ایسا کام کیا نہیں. ہماری حکومت کا الحمدللہ ایک منصوبہ شفاف ہے, ایک منصوبہ ڈیلیور ہو چکا ہے, بن چکا ہے. جن منصوبوں میں کرپشن ہوتی ہے نا وہ منصوبے پائے تکمیل تک پہنچتے نہیں. ویسے سننے میں لائٹر نوٹ میں چلیں بات بتائیں, ویسے یہ جو واٹر اینڈ پاور ہے اور اوپر ہمارے ورکس ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ نام ہے, ان میں سیکٹریز جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ تک کے سفارشات پہ ٹینڈرز دیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے ویسے کھل کے کتنے پیسے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھیں ایک سیکٹری آپ کا ماتحت ہوتا ہے, آپ کے مرہون منت ہوتا ہے. میں جو چیختا تھا گزشتہ 2 سالوں سے اور اس حکومت سے بھی میں نے کہا تھا کہ ٹینیور پوسٹنگ کو گارنٹی کریں. آپ کسی بھی آفیسر کو کہیں لگاتے ہیں, اس کو کوئی TOR دے دیں, اس کو 2 سال کا تو پیریڈ دے دیں. یہ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میری گورنمنٹ میں 3 سال سیکٹریز رہے ہیں. آپ کو کوئی کمیشن تو نہیں آتا؟ دیکھیں نا, کمیشن آ رہا ہوتا تو آج وہ آفیسر کیسز میں بن چکے ہوتے ہیں. اگر میری 2 وجہات سے آپ کسی آفیسر کی پوسٹنگ کرتے ہیں, یا وہ ڈیلیور نہ کرے یا آپ اس سے بہتر بندے ڈھونڈیں. ہم نے 2-3 سال بندے لگائے ہوئے تھے جو سیکٹری لگے ہوئے تھے میرٹ پہ, انہوں نے ڈیلیور کیا. اب کوئی تک نہیں بنتا تھا ہٹانا. یا آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے منتھلی اتنے پیسے دے دو, یا مجھے یہ ٹھیکے دے دو ورنہ آپ کو ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دنیا بھر میں دستور ہے. مجیب صاحب آپ کو آج لا کے بٹھا دیں, کل کہیں اس ادارے میں آپ رزلٹ دے دیں, کیسے دیں گے؟ آپ کو 2 سال تو چاہیے نہیں یہاں پہ. تو اب یہاں پہ انسیکیور ہے تمام بیوروکریسی, کسی بھی وقت کسی بھی فرمائشی تحت کسی کو بھی کھڈے لائن لگایا جا سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیں ہمارے ایک پروجیکٹ پبلک کے سامنے ہے, اس کا کانٹریکٹر لوگوں کے سامنے ہے, اس کا کام لوگوں کے سامنے ہے, اس کی ڈیلیوری آپ کے سامنے ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جناب کوئی 100% میری حکومت میں سب چیزیں جو ہے وہ الف سے یہ تک ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے سسٹم تھا, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, لیکن آج تو بالکل ہو ہی یہی رہا ہے. آج تو کچھ کوئی کام ہو نہیں رہا. اس کو نوازو, اس کو دباؤ, اس کو سسپینڈ کر دو, اس کو پوسٹ دے دو, اس کو OSD بناؤ, یہی کام ہو رہا ہو تو کچھ نہیں ہو رہا. تو حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حاجی گلبر صاحب اور ٹیم مال بنا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی پوری ٹیم ہی اس کام میں لگی ہوئی ہے. تو آپ ایکسپوز کریں نا. میں ایکسپوز کرتا رہا ہوں, ہر دفعہ بھی کرتا ہوں. یہ 15-20 دن سے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا, یہاں پہ بھی میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی ان کی کرتوت رکھی ہیں. وہ لازمی بات نہیں, ہمارا علاقہ چھوٹا ہے, وہ لوگ پھر بعض دفعہ لیتے ہیں, یہ پرسنل لیتے ہیں. میں نے ان کی 1-2 نمبریاں جو ہے وہ پبلک کی ہیں, چیف سیکرٹری کو بتایا ہوا ہے, پبلک کو بتایا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لینا 8-8 کروڑ روپے کی اسکیمیں آپ گلی محلوں میں لے جا کے 2-2, 3-3, 5-5 لاکھ روپے کی دے رہے ہیں. تو اپنا اگلا الیکشن کھڑا کر رہے ہیں, اس میں سے 4 لاکھ کی اسکیم 2 لاکھ جیب میں ڈالنا. ہم نے پورے 5 سال میں یہ مائکرو والا جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی گلیاں محلوں کا کام
ہم نے بلدیات پہ چھوڑا ہوا تھا, اسمبلی کے ممبروں کو انوالو نہیں کیا تھا. تیسری بات یہ کہ یہ اس وجہ سے انوالو ہے خالد کے زمانے سے کہ بلدیاتی اسکیمیں جب نہیں ہوتی ہیں نا, بلدیاتی ادارے, تو ہمارے دور میں یہی طے ہوا تھا کہ اگر اس گاؤں کے لیے 2 لاکھ فنڈ ہے, اس گاؤں میں جائے گا مجسٹریٹ, وہاں جا کے اعلان کرے گا آپ کے گاؤں کے لیے 2 لاکھ روپے ہیں, آپ گاؤں کے اجتماعی اسمبلی بیٹھے گی, وہ فیصلہ کرے گی کیا کرا. آج کیا ہوتا ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے خالد خورشید صاحب کی طرف سے اور گلبر صاحب کی طرف سے کہ اب لوکل گورنمنٹ کی اسکیم بھی حلقے کا ممبر ڈیسائیڈ کرے گا اس میں کیا چاہیے. یہ جو ہمارے ایک کامن لوگوں کا بھی سوال یہی ہوتی ہے کہ بیوروکریسی میں جو ہمارے افسر ہیں کیا وہ نالائق ہیں یا وہ لویل نہیں ہے پاکستان کے ساتھ یا جی بی کے ساتھ, کہ ان کو آئی جی نہیں لگایا جاتا, چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری نہیں لگایا جاتا اور ہوم سیکرٹری نہیں لگایا جاتا, وہ پی ایس کا افسر ہی لگ جاتے ہیں. تو کیا انکمپیٹنسیز ہیں یا لویلٹی کا کوئی مسئلہ ہے, یا ہمارا آرڈر اس طرح کا ڈیزائن کیوں کیا گیا 2009 میں بھی, بعد میں امینڈ ہو کے بھی, تو یہ بات کیوں آئی ویسے؟ دیکھیں مجیب صاحب, اس کی تھوڑی انٹرپریٹیشن ہمارے بعض دوست غلط کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہمارا ایک او ایم ایس ڈی ایم ایس سروس ہے نا جی, اسی طریقے سے ہر صوبے کی اپنی ایک سروس ہے, ایک فیڈرل سروس ہے. آپ کے کے پی سروس سے آج تک کے پی میں چیف سیکرٹری لگا ہے؟ یعنی خیبر پختونخوا سول سروس سے کوئی چیف سیکرٹری لگا ہے؟ سوال اس طرح ہوتا ہے. اس کو بعض لوگ ٹویسٹ دیتے ہیں کہ لوکل نان لوکل میں لیتے ہیں. نہیں بھائی, پنجاب کی جو سول سروس ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سول سروس گروپ وہی ہے نا. کیا پنجاب سول سروس سے کوئی بندہ جا کے پنجاب کا چیف سیکرٹری بنا ہے؟ کسی اور صوبے میں چیف سیکرٹری بنا ہے؟ نہیں بنا. اس لیے کہ یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی فیڈرل گورنمنٹ نے لگانے ہیں, اور وہ چاہے تو پروونشل سے بھی لگا سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ فیڈرل سروس کے لوگ جاتے ہیں. آج کے پی میں بھی پرائم منسٹر کے لگایا ہوا چیف سیکرٹری ہے, فیڈرل کا ہے, ڈی ایم جی کا ہے. آپ کے اس ڈی ایم جی کے اندر آپ کے لوگ اس وقت کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے. کیا آپ کا ناصر شگری جو ہے وہ مختلف صوبوں میں آئی جی نہیں رہا؟ وہ آپ کا ڈومیسائل والا نہیں ہے؟ افضل شگری. آپ کا جی ایم سکندر صاحب پنجاب میں پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر نہیں رہے؟ وہ چیف سیکرٹری پنجاب نہیں رہے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ بات اس طرح سمجھیں کہ جی بی سول سروس کا کوئی بندہ چیف سیکرٹری نہیں لگ سکتا, جی بی پولیس کا کوئی بندہ آئی جی نہیں لگ سکتا. ہاں پرائم منسٹر چاہے تو لگا سکتے ہیں. ایک اس گورننس آرڈر کے اندر جو خرابی ہے جس کی ہم تصحیح چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہوم سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری اور ایک اور جی پتہ نہیں, ہم نے اپنے دور میں یہ مت ختم کی تھی, ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہے, ایڈیشنل چیف سیکرٹری. یہ 3 پوسٹیں جو ہے یہ کہتے ہیں جی سول سروس ڈی ایم جی سے آئیں گے, تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ ایسا نہیں ہو, یہ غلط ہے. یہ آپشن ہونی چاہیے پروونشل گورنمنٹ کے پاس. اگر وہ ڈی ایم جی سے اچھے ملتے ہیں وہاں سے لے لیں, ڈی ایم ایس سے ملتے ہیں تو وہاں سے لے لیں, آپ کی پروونشل سروس سے ملتے ہیں. تو یہ افراد کے اوپر ہونا چاہیے, معیار کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کو آزاد کشمیر میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے چیف سیکرٹری بھی فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, بالکل, آئی جی بھی لگاتی ہے. بات سن لیں وہاں پہ فائنانس سیکرٹری پرماننٹلی فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. آپ کا ہیلتھ سیکرٹری آزاد کشمیر میں میجر جنرل ہوتا ہے حاضر سروس پرماننٹلی. آپ کے گلگت بلتستان میں تو ہیلتھ سروس کا جو سیکرٹری آپ کا وہ لوکل لگا ہوا, آپ کا جو ہے وہ پروونشل سروس کا ہے. سیکرٹری فائنانس بھی ہم نے کچھ عرصہ لوکل کا لگایا ہے. تو یہ اس مت کو توڑنا چاہیے. یہ بات ہمیں تصحیح کرنی چاہیے کہ سول سروس پروونس کا بندہ چیف سیکرٹری اس پروونس میں اب تک پاکستان میں کہیں پریکٹس نہیں ہو رہا. ایک پھر ہمارے جو سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے وہاں کے چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے, وہ پھر وہاں کا لوکل کیوں نہیں لگ سکتا؟ ٹیکنیکلی تو وہاں کا بھی لگنا چاہیے نا. پھر چیف جسٹس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا آئیڈیلی تو بات کوئی غلط نہیں ہے یہ بات, کیونکہ ظاہر ہے اب ہمارے جسٹسز تو وہاں بیٹھے ہوئے نا, ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہیں اپیلیٹ کورٹ میں جائے گا, اپیلیٹ کورٹ کا چیف جسٹس لگ جائے. لیکن لازمی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹائر کو جج لگائے, سندھ ہائی کورٹ کا لگائے, یا وزیر اعظم کی اگر کوئی سیٹنگ کسی اور کے ساتھ ہے, یا یہ تو اس پہ تو کوئی نہیں سمجھاتا. اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا جوڈیشل سسٹم میں الحمدللہ چیف کورٹ کے تک نظام بہت ہمارا بہت آئیڈیل ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں 7 ججز ہیں, 7 کے ساتھ آپ کی پروونشل سروس کے ہیں, آپ کی سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے. دیکھیں آپ کے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں آج آ کے آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کا وہاں سرکٹ بینچ مانگ رہے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں
جب آئین میں ترمیم اور سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ آ جائے گی تو آپ کے جو چیف جسٹس ہوگا وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہی آپ کے چیف جسٹس ہوگا. پھر اس وقت لوگ کہیں گے یار اس سے تو پچھلا والا نظام اچھا تھا. اب اس میں نظام میں یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ کوئی بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس نے اپنی کوئی تو ریپرزنٹیشن رکھنی ہے نا وہاں. اس نے کوئی تو ریپرزنٹیشن رکھنی ہے. تو یہ طے ہوا 3 میں سے 1 پوسٹ فیڈرل کے پاس رہے گی, 2 صوبے کے پاس رہیں گی. آخر ہم کو الگ اسٹیٹ تو نہیں ہے نا, ہم اس پاکستانی نظام کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے. اس فیڈرل نظام نے کچھ تو اپنے چیک اینڈ بیلنس وہاں رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی وہاں ہو. ہاں آپ کا کل اپنا آئین بنتا ہے, آپ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل صوبہ بنتے ہیں یا ایجک کے طرز پہ آپ کا کوئی نظام آتا ہے, تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی جیسے آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ان کا اپنا ہے, ہمارا بھی ہو سکتا ہے کل. ایک تو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی اب بعض لوگ کہتے ہیں اس کی بحالی ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے. پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے, اب یہ صرف نعرے ہی ہیں. لوگوں کو خوش کرایا جا سکتا ہے, لوگوں کو جذباتی کروایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ 60 کی دہائی میں وہ بالش ہوا ہے, جس طریقے سے بھی ہوا وہ ہمارے دونوں اکابرین اس وقت کے جو بھی تھے انہوں نے کیا. آج آپ کے 70% سے زیادہ زمینیں تو لوگوں نے بیچی ہوئی ہیں. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. سول سے جو ہے نا آپ کی جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات جو کی جاتی ہے, کسی دور میں ہنزا والے باہر زمین نہیں بیچتے تھے, ایسے ہی نہیں اب بیچتے ہیں. زمین.com پہ اشتہار رہتا ہے, میں اشتہار آتا ہے. آپ اس آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. آج دبئی صحرا سے پوری دنیا کا مرکز بنا ہے تو باہر کے لوگ گئے ہیں تو بنا ہے. ہم اس طرح کے نعروں کے ذریعے سے انسیکیور لوگوں کو نہ کریں, جو ممکن نہیں ہے. جو وہاں پہ آج جو زمین پہلے 5 کروڑ میں 5 لاکھ پہ نہیں بکتی تھی, آج 5 کروڑ پہ جا رہی ہے, تو جو لینے والا ہے اس کو 5 کروڑ تو مل رہے ہیں نا جی. ہم نعرے لگائیں وہ الگ بات ہے. تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ لوگ بیچیں, باہر کا بندہ وہاں پہ آ جائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو لا بنایا ہوا تھا, ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان لوگ تو زمینوں کے مالک ہیں نا جی, وہ جس کو مرضی بیچیں. وہ تو اسٹیٹ کی کوئی لیجسلیشن کو نہیں مانتے, وہ اسٹیٹ کا حق ہی نہیں زمینوں پہ. تو اس وقت تو 4 اضلاع میں سرے سے گورنمنٹ کی ایک مرلہ زمین نہیں ہے. ہنزا ہے, نگر ہے, دیامر ہے اور گجر ہے. یہاں تو لوگ اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں, کوئی گورنمنٹ نے ان کو امپوز کیا بیچیں یا نہ بیچیں. ہاں ضرور یہ گورنمنٹ سے اتنی این او سی کے لیے ہم کہیں گے کہ لیز پہ دی جائے زمین, جس کو بھی دینی ہے. پرماننٹ انتقال نہیں ہونا چاہیے. اس نظام کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ تو رہے. یہ جو پولیٹیکل اگر پروسیس کی بات کریں, جی بی میں بلاول ہے تو ظاہر ہے وہ سندھ کی اپنے لیے دیکھے گا. اگر مسلم لیگ نون میں میاں صاحب ہیں وہ پنجاب کو دیکھیں گے, تو جی بی میں کوئی اپنا پارٹی میکنزم نہیں ہو سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے, یا انہی 2 پارٹیز کے ساتھ, یا پی ٹی آئی بھی آ رہے تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ چلنا ہوگا, کے پی ٹی ٹی لوگ کیسے نظام ہوگا؟ دیکھیے لوگ آزاد ہیں, لوکل پارٹیاں بھی بنی ہیں گلگت بلتستان میں, وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں, ایسا نہیں ان کو فری ماحول بھی ملتا ہے. نواز خان ناجی صاحب ہیں, اپنی ایک پارٹی لے کے پھر رہے ہیں, کافی عرصے سے 2-3 دفعہ اسمبلی میں ممبر بھی آئے ہیں. لوگوں کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اگر اپنے علاقے کی کوئی پارٹی بنانا چاہیں. ہم تو اس لیے اس جماعت میں ہیں الحمدللہ, اس لیے کہ ہم نواز شریف کی ذات کی وجہ سے نہیں, الحمدللہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے جو مانگا انہوں نے دیا ہے. پنجاب کے خزانے کھول کے دیا ہے انہوں نے ہمیں. اور تو چھوڑو, 1 بلین سالانہ پنجاب اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ جی بی کو دیتا رہا ہے. اس وقت آپ کے 99% بچے پال رہے ہیں پنجاب. آج میں پوچھتا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ کے پی کی چیف منسٹر کے پاس صوبے کا چیف منسٹر 3 دفعہ گیا, میں گیا ہوں, کہ یار ہماری 2 میڈیکل کی سیٹیں بڑھاؤ, نہیں بڑھائی. سندھ گیا ہوں میں 2 دفعہ. آج پیپلز پارٹی کے دوستوں سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ 15 سال سے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے, 15 سال سے آپ کی کے پی میں گورنمنٹ ہے. آپ کے نوجوانوں کو 1 لیپ ٹاپ ان کے صوبوں میں دیے, 1 بچے کو جو ہے وہ انہوں نے کوئی میڈیکل کی سیٹ اضافہ کیا ہے, انجینئرنگ کی کوئی سیٹ اضافہ کیا ہے. وہ پنجاب یہ جو آپ کو سنبھال رہا ہے الحمدللہ گلگت بلتستان کو, اس وقت 350 انجینئرنگ کی سیٹوں پہ پنجاب کے لوگ ہیں. وہاں پہ سول میکینیکل 72 سیٹیں 84 سیٹیں ہیں پاکستان کی میڈیکل یونیورسٹیز میں, اس میں سے 62 سیٹیں جو ہے صرف پنجاب میں. ابھی جو کل میں پی ایم لون اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ دنوں میں ہم فائنل کرنے والے ہیں, اس وقت تک صرف پنجاب گورنمنٹ میں اس وقت میرے 1500 بچے گلگت بلتستان کے اے آئی کی ٹریننگ لے رہے ہیں فری آف کاسٹ. ہاسٹل بھی گورنمنٹ نے دیا ہے پنجاب نے.
تو ہم تو اس لیے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں خطے میں، ریفارم چاہتے ہیں، ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہیلتھ بہتری چاہتے ہیں. آپ کے صوبے میں ایک ہی MRI کی مشین اب تک وہ شہباز شریف صاحب کی دی ہوئی ہے پنجاب کے ٹیکس کے پیسے سے. ہم اس لیے ان پارٹیوں میں کام کر رہے ہیں. اگر کوئی اپنی صوبے کی اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، اس کے اوپر آزادی ہے، وہ بنا سکتا ہے. یہ جو ٹیکس والا میکنزم ہے کب تک ہم سبسڈیز میں چلیں گے؟ ٹیکس ریونیو پہ ہمیں کیا مسئلہ ہے ویسے؟ کیوں گلگت کے لوگ اتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں یا انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ ٹیکس کا میکنزم آئے گا تو سارا نظام خراب ہوگا؟ تو آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیوں نہیں کرتے ہیں بہتر انداز میں کہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کیا جائے، یا اچانک امپوز کرنے سے کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ایسے ہم سبسڈی میں کب تک چلیں گے؟ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایک تو ہم جو پولیٹیکلی ہم لوگ جو الیکشن لڑنے والی پارٹیاں ہیں نا، ہمیں تو پرابلم ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اچھا اس نے تو جناب یہ ٹیکس کی حمایت کی ہے. تو اس میں جو اوپینین میکرز ہے وہ آپ کا میڈیا بنتا ہے، جس نے ووٹ نہیں لینا. گالیاں ہم کھائیں پھر نہیں ہے نا. ریفارمز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اوپینین میکنگ میں بات کروں گا تو 22 نہیں ہو ہوگا. سکتی ہے. پبلکلی یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے اپنی پارٹی کی بات کرے، اپنے مطلب کے لیے بات کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گلگت بلتستان میں ابھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخر کب تک اس نظام میں چلنا ہے. ابھی جو فیڈرل کے ساتھ جو ہمارے لذان چل رہا ہے اس وقت، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہوئی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو کہ آپ سے ڈائریکٹ کوئی ٹیکس نہیں لے رہی. ہم نے 2018 سے 2025 تک ٹیکس ایمنسٹی مانگی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے، تاکہ ہمارے کیش فلو ہو، ہمارے یہاں کمپنیز آ جائیں، ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ رجسٹریشن ہو. آپ حیران ہوں گے مجیب صاحب، جب ہم نے 2016 17 18 کے بعد یہ جو GB کو ٹیکس فری زون فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ڈائریکٹ ٹیکسز سے، اس وقت فیصل آباد سے زیادہ آپ کی کمپنیاں آپ کی گلگت بلتستان میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں. آپ کی CCP میں GB یا CCP کے اندر جو GB کی رجسٹریشن کاپیاں ہیں کمپنیز ہیں نا، وہ فیصل آباد سے زیادہ ہیں. چونکہ فیصل آباد لاہور میں آپ کرواتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، GB میں نہیں ہے. تو ایک کیش فلو لانے میں تو ہم کامیاب ہوئے. بہت سی کمپنیاں گلگت بلتستان میں آ گئی. آپ کے گلگت بلتستان میں بینکوں میں پیسہ رکھنے سے اس کے ٹیکس کے اوپر کوئی کٹوتی، اس کی کٹوتی نہیں ہے. باقی آپ اسلام آباد میں اپنے اکاؤنٹ کو کسی بینک میں رکھتے ہیں، اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس کا 15% کٹوتی ہے. تو GB میں آپ کیش فلو تو آپ لے آ سکے. اب آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے نا، وہ آپ چاہتے تھے کہ جناب ہوٹل انڈسٹری یہاں پہ بنے، پرموٹ ہو. آپ نے اس کو ایمنسٹیز دے دی، ٹیکس چھوٹ دے دیا. اب وہ ٹیکس کون سا ٹیکس ہے؟ آپ کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ٹیکس لگانا ہے، آپ خود لگاؤ اور اپنے خزانے میں ڈالو. ہمیں نہیں چاہیے آپ کا ٹیکس. ہمارا جو امپورٹ سے جو ٹیکس آ رہا ہے وہ چونکہ فیڈرل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. جب ہم ابھی اگر تھوڑی کوشش کر لینا، آسانی سے گلگت بلتستان میں اس سال انہوں نے 6 بلین کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ٹیکس نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے ان کا ٹارگٹ ہے، جو میں نہیں سمجھتا اچیو کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. ہم نے جب شروع کیا تھا 2015-16 میں تو یہ 20 کروڑ روپے تھا نان ٹیکس ریونیو. ہم نے اس کو 1.5 ارب پہ پہنچایا تھا. آج انہوں نے 2 ارب تک آ گیا ہے اور انہوں نے ٹارگٹ رکھا آگے 6 ارب روپیہ. یہ کم سے کم 14 سے 15 بلین کی وصولی ہونی چاہیے آپ کے صوبے سے. اور جب 14 سے 15 سے ٹیکس لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے جمع کرنا ہے. اس کا مقصد ہے سوسائٹی کو رجسٹرڈ کرنا، ڈیٹا جمع کرنا. آپ کو معلوم تو ہو کہ بھائی سالانہ کتنے آپ کو بجلی کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے، کتنے گھر بن رہے ہیں. اب آپ کے گھروں کے نقشے منظور نہیں ہوتے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہا کہ کتنے نئے گھر بن رہے ہیں، بجلی کی ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، پانی کی ڈیمانڈ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہیکلس رجسٹریشن کا نظام جب ہم نے شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں. تو ٹیکس کلیکشن کا ایک تو انکم ہوتا ہے ذریعہ، دوسرا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس سیکٹر کی پلاننگ آپ کر سکیں. اب اس وقت ہمارے پاس ہوٹل ٹوٹل کتنے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. کوئی کمپلیٹ ڈیٹا ابھی ہم نے جو ہوٹل ریسٹورنٹ ایکٹ منظور کر کے اسمبلی سے پاس کرا کے دے کے گئے تھے، غلامت صاحب مجھے بتا رہے تھے پچھلے ہفتے کہ ہم نے ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ وہ رجسٹریشن کرانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ہوٹلوں کے رجسٹریشن ہو. تو یہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے تھوڑے سے ٹیکس سے شروع کیجیے، فیس سے شروع کیا جائے تاکہ GB کے اندر ڈیٹا آ سکے.
اس وقت آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ڈیٹا نہیں ہے تو پلاننگ نہیں ہے. ہمارا یہ جتنا ایئر اسپیس یوز ہوتا ہے, واٹر کی ریسورسز, سی پیک کے لیے اوپر, سی پیک تو نہیں کہیں گے, خیر سوست میں جو پورٹ ہے, ان سب سے ملا کے کتنا ریونیو آتا ہے؟ حکومت کا حصہ ہے تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا ویسے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو ایئر اسپیس وغیرہ ہوتی ہے وہ تو صوبوں کا, کسی صوبے کی کوئی اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہوتا, یہ فیڈرل ٹیکس ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے, جو کہ پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی ہو, ان سب کے, بلوچستان میں آپ دیکھ لیں سارے جہاز ادھر اوپر سے گزرتے ہیں. ہمارا جو امپورٹ ہے پچھلے سال جو ٹیکس جمع ہوا سوست پورٹ میں, اس میں کسٹم ڈیوٹی, سیل ٹیکس, انکم ٹیکس سارا ملا کے 5 ارب 45 کروڑ روپیہ یہ جمع ہوا. ریکارڈ ہے, یہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ترین ہے. اس سال ابھی تک سوست پہ کام ہی شروع نہیں ہوا, وہ الگ ایشو ہے. تو آپ کے پاس پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ ماؤنٹیننگ جو کلائمبرز وغیرہ تھے وہ لائسنس لیتے تھے آپ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے. تو اب چونکہ وہ بھی آپ کے پاس 2018 سے ڈیوالو ہو چکا ہے, آپ کی جو ہے وہ ٹوریزم منسٹری کے پاس جا رہا ہے وہ سارا فنڈز بھی. تو فیڈرل گورنمنٹ تو اس وقت گلگت بلتستان سے پانی لے رہی ہے, سمجھ لیں کہ واٹر آ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے. باقی امپورٹ کا جو ٹیکسز ہیں وہ 5.5 ارب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک سنگل ٹیڑی پیسہ, ہاں کوئی فارنر آ گیا تو اس نے کوئی ویزے کی فیس پے کی, وہ فیڈرل کے اکاؤنٹ میں چلی گئی. اب ماشاءاللہ جو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ہم سب کی ریکمنڈیشنز پہ ٹوریزم کو باقاعدہ انڈسٹری کا درجہ دینے کے لیے یہاں پہ جو SIFC کی بھی ریکمنڈیشن تھی, آپ 127 ملکوں کو ویزا فری کر دیا, فیس بھی فری کر دی. 14 اگست کو اناؤنس ہو گیا نا, 127 ملکوں کو ویزے کی فیس بھی معاف کر دی, ویزا آن ارائیول دے دیا. یہ کس کا فائدہ ہوگا؟ کل گلگت بلتستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جی بی کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 250 ارب روپے دے رہی ہے, جی بی سے جو ہے وہ 5.5 ارب روپے لے رہی ہے. یہ جو آپ کے پاس ایک سی پیک کا آپ کے دور میں بہت بڑی ایک اپرچونٹی آئی تھی, کیا آپ ناکام رہے یا کیا ہوا کہ آپ بہت بڑے کوئی پروجیکٹس وہاں پہ لے نہیں سکے؟ 60 ارب ڈالر کے تو انیشلی پاکستان میں پروجیکٹس بنے, بلوچستان سے لے کر ہر پروونس میں بن گئے, وہ بعد میں 80-90 ارب تک چلے گئے. ہمیں کتنے ارب ڈالرز آئے تھے اس میں؟ دیکھیں یہ تو میں تھوڑا سا میں تصحیح کروں, ٹوٹل یہ 23 بلین روپے فیس 1 میں تھے, 23 بلین ڈالر, ٹھیک ہے, وہ لگے. 66 بلین پورے لگے؟ نہیں 66 بلین تو آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل پیکیج تھا جی, جس میں انڈسٹریل زون بھی شامل تھے. یہ 23 سے 24 بلین ڈالر لگے زمین پہ, باقی تو آگے خان صاحب آ گیا نا جی, وہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا, وہ پیسے آپ کے نہیں لگے. اب آپ کے پاس جو پروجیکٹ لگے وہ کون سے لگے؟ موٹر ویز اور پاور سیکٹر کے پروجیکٹ لگے. اب پاور سیکٹر کے اندر جو IPP بیس پہ بنے, ہمیں بھی 2 منصوبے ملے تھے جو 130 ارب کے تھے, جس میں آپ کا 80 میگا واٹ پھنڈر اور 100 میگا واٹ KIU. میں پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اپنے پہلے والے پروگرام میں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ کوئی خیرات نہیں تھا جو تقسیم ہو جاتا. یہ چائنیز بینکوں نے آپ کو سستے لون دینے تھے, آپ نے ان پروجیکٹ سے ریٹرن کرنا تھا. جی بھی گورنمنٹ کی گنجائش نہیں تھی, ہمارے پاس ہماری پبلک افورڈ نہیں کر سکتی تھی مہنگی بجلی. ہم اگر وہ 180 میگا واٹ کی پروجیکٹ لگا دیتے تو 16-17 روپے پر یونٹ ان سے لیتے, آج شاید وہ 50 روپے یونٹ پہ چلے جاتے. تو ہم نے اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ گزارش کی, سڑکیں ہمارے ہاں فیڈرل PSDP سے بنی, جیسے گلگت سکردو روڈ, گلگت چندور ایکسپریس وے, استور. سی پیک سے تو نہیں بنی نہیں ہے. دیکھیں سی پیک کا ماڈل میں آپ ریٹرن نہیں کر سکتے تھے, سی پیک کا تو فائدہ نہیں تھا آپ کو. آپ یہ جن پروونسز میں لگے ہیں وہ اپنا خود واپس کر رہے ہیں. جی ان کا ٹول لگ رہا ہے نا. دیکھیں نا, جس پروجیکٹ میں جہاں پہ پاور ہاؤس لگے ہیں, 10,000 میگا واٹ کے بجلی گھر لگے ہیں, وہ بجلی کے پیسے تو آپ کے بل آج 100 روپے یونٹ تک کیوں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ نے پے کرنا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے. تو یہ کمرشل ماڈل تھا. کمرشل ماڈل میں گلگت بلتستان کے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس ریٹ کو. ہم نے کہا کہ ہمیں وہ پروجیکٹ دیے جائیں جس کا ریٹرن ہمارے ذمہ نہ ہو. ہم نے 200-300 ارب روپے لے لیے اور اس کا 1 روپے بھی ریٹرن نہیں کرنا ہے. اب اس وقت جی بی میں جو رننگ PSDP کے منصوبے میں آپ کو ایک گنتی کر کے بتا سکتا ہوں, وہ تقریباً 250 ارب کے منصوبے اس وقت ڈے ٹو ڈے کام ہو رہا ہے. 130 ارب کے منصوبے جو ہے وہ فزیکل پلاننگ کے فائنل حصے میں موجود ہے. یہ ایک بہت چھوٹی سی ایکٹیویٹی تو ہے نا جس میں ٹوریزم کے تحت ہم جا سکتے ہیں. جیسے چائنا نے ہمیں پاس کا ایک آپشن دیا کہ ہم بیٹھ کے ارومچی تک یا کاشغر تک جا سکتے ہیں, تو یہاں پہ بیٹھ کے جی بھی وہاں پہ چائنیز سائڈ کو یا پاکستان کیوں آفر نہیں کرتا؟ وہاں پہ ملین
ملینز تو ہوتے ہیں, 2-4-5 ملین بندہ تو وہاں پہ خنجراب ٹاپ پہ آ جاتا ہے چائنا والی سائڈ سے. اگر وہ گلگت تک, ہنزا تک یا بلتستان تک آ جاتا ہے تو اچھے خاصی اکانومک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں ہماری طرف سے تو یہ پرپوزل پہلے بھی کیا ہوا. ابھی یہ جو ویزا ارائیول کا ایشو تھا نا جی, چائنیز کا بھی اس میں مسئلہ تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو 127 ملکوں کو ویزا ارائیول فیسلٹی جو دی ہے, اس میں ایک پرپوزل ساتھ یہ بھی ہے جس پہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہو رہی, چائنا اور پاکستان کے درمیان. وہ یہ کہ ہمارے کوئی 3 سے 4 لاکھ لوگ ہر سال جو ہے وہ خنجراب بارڈر پاس کو جو ہے وہ وہاں جا کے ہاتھ لگا کے واپس آ جاتے ہیں. ان کو ویزا آن ارائیول چائنا بھی دے دے سنکیانگ کی طرف, اگر ان کو چاہیے تو. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, دنیا میں اس وقت جتنا ٹورسٹ ہے نا جی مجیب صاحب, وہ ٹوٹل دنیا کے جو ٹورسٹ ہے اس کا جو ہے وہ 40% چائنا کا ٹورسٹ ہے, اور جی بی میں چائنا کا ٹورسٹ 0 ہے. حالانکہ بارڈر پہ بیٹھے, بارڈر سے آفس ہو رہا ہے. اب اس کی مین وجہ یہ ہے, ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس ملک میں چائنیز کے حوالے سے بہت تھریٹس موجود ہیں, اور اس سیکیورٹی کے ایشو کو, انویزیبل سیکیورٹی کے ایشو کو حل کیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. ہمارا پرپوزل یہی ہے کہ جو چائنا کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے کہ جو 2 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ کے درمیان ڈیٹا ہے جو سنکیانگ سے اور انر چائنا سے لوگ آتے ہیں خنجراب پاس میں, وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں, ان کو ویزا آن ارائیول فیسلٹی دی جائے گلگت بلتستان تک. تو اگر 50,000 چائنیز بھی ایز اے ٹورسٹ گلگت بلتستان میں آتے ہیں نا, تو کم سے کم آپ کے پاس 10 سے 15 کروڑ ڈالر وہاں پہ وہ خرچ ہو سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس بارے میں چونکہ کچھ سیکیورٹی کنسرنس بھی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں, اور یہ آپ نے آ کے وہاں پہ ایک مینجمنٹ بنانی ہے, آپ نے وہاں پہ ایک ایسی سیکیورٹی SOPs بنانی ہے کہ تاکہ آپ کی دونوں ملکوں کی سیکیورٹی بھی کمپرومائز نہ ہو, اور تھریٹس دونوں ملکوں کا ہیں. تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ اگر اس سال نہیں ہوا تو اگلے سال ہوگا, نہیں تو 2 یا 3 سال لگیں گے اس انفراسٹرکچر کو بنانے میں. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہزاروں چائنیز ٹورسٹ آ سکتے ہیں. اب چائنیز ٹورسٹ کے لیے ایک اور بھی ہے کہ ان کے لیے فوڈ کا بندوبست کرنا, ہمارے ہاں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں ان کے لیے کچھ ہوٹل مختص کیے جائیں, یہ آئیں گے تو وہ ظاہر ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے. یہ جو سیکیورٹی والا مسئلہ ہے, بار بار دیامر کا تذکرہ تھا, جب سیکیورٹی والا کہیں تو جی بی میں سارے دہشت گرد دیامر میں بیٹھے ہیں. ویسے کیا مسئلہ ہے وہاں پہ؟ یہ اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ دیامر کا جو لگتا ہے نا بارڈر KPK کے ساتھ لگتا ہے. KPK کا بارڈر فاٹا ایریا کے ساتھ لگتا ہے. فاٹا سے سوات سے پیچھے کون سا علاقہ ہے؟ باجوڑ. باجوڑ کے ساتھ صوبہ کون سا لگتا ہے؟ افغانستان کا کنڑ. یہ وہ ایریاز رہے ہیں جو 20 سال سے یہاں پہ TTP پنپتی رہی ہے. جو افغانستان کا صوبہ جو کنڑ ہے نا, اس میں ایسٹ ترکمانستان تحریک کے بھی مراکز وہاں تھے, TTP کے بھی مراکز وہاں تھے, اور یہ علاقے آپ کا ایسے جیسے ہنزو نگر ہیں. یہ دیامر کو اس لیے سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دیامر میں KP کا جو جغرافیائی حدود ہے, خدا نہ خواستہ ہنزا سے اس طرف اگر کوہستان ہوتا ساتھ لگا ہوا, یا نگے سے اس طرف جو ہے وہ باجوڑ ہوتا, تو پھر یہ باتیں وہاں بھی ہوتی. تو دیامر کے 99% لوگ پرامن ہیں. اس سوئل کو استعمال کیا جاتا ہے چونکہ وہ قریب پڑتا ہے, اور پھر اس علاقے پہ ہم نے دھیان نہیں دیا. وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کمزور ہیں. گورنمنٹ کی ریٹ انتہائی کمزور اس لیے ہے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت جو نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کے تحت گلگت ڈسٹرکٹ سے دیامر ڈسٹرکٹ کی 35,000 آبادی زیادہ ہے, اور وہ اتنا پھیلا ہوا ڈسٹرکٹ ہے. اور ہمارے جو 10 ڈسٹرکٹ ہیں نا 10, اس میں سے 9 ادھر ہے ترقی میں, ڈیولپمنٹ میں, پراسپریٹی میں, اور دیامر ادھر ہے. دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ایک صوبے میں 9 ڈسٹرکٹس تو آگے چلے جائیں, ایک بہت پیچھے رہ جائے, اور اس کے ساتھ KP کا ایریا, اس کے ساتھ افغانستان لگتا. تو ہمیں دیامر کو خصوصی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے تو اس چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ چھوڑو تم سارے کام, کرو دیامر کی محرومیاں دور کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم باقی ممبروں کی بھی محنت ترلے کریں گے. یہاں لاؤ ایجوکیشن عام کرو, یہاں ہیلتھ کو عام کرو, یہاں غربت کو ختم کرو. امیر تر ہے یہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں غریب تر ہے. ہمارے 10 ضلعوں میں ایک ہی ضلع ہے جہاں پہ طبقاتی نظام ہے. ممبر الیکشن پیسے کی بنیاد پہ لڑتا ہے.
قومیت کی بنیاد پہ لڑتا ہے, دڑے کی بنیاد پہ لڑتا ہے. کوئی نظریے کی بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑا جاتا ہے. یوتھ کو وہاں آگے بڑھنے کے مواقع ہی نہیں ہے. کوئی آگے آنا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے, قبائلی جھگڑوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکیورٹی دیامر کے اندر دیکھیں, ہم نے بھی 5 سال یار گورنمنٹ کی تھی. یہ جو بابو سر والا, تھک نیاٹ والا یہ علاقہ جو تھا نا, یہ بہت بڑے واقعات ہوتے تھے ماضی میں. ہم نے 70 نوجوانوں کو وہاں پہ والنٹیئر پولیس میں رکھا تھا. والنٹیئر پولیس میں 5,000 روپے دیتے تھے ان کو, اور ان کو کہا تھا کہ اس روڈ صاحب کی روزی ہے, اب اس روڈ کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. وہ رات کو دن کو وہاں ڈیوٹی کرتے تھے, وہ ختم کر دیا گیا. آپ کے گزر نالوں کے اندر ہم نے 50 لاکھ سالانہ لگاتے تھے, زیادہ پیسے نہیں. ہم نے وہاں کمیونٹی پولیس رکھی ہوئی تھی اپنے دور میں. ایک واقعہ 5 سال میں ایک بکری چوری کرنے کا واقعہ نہیں ہوا. آپ کا اتنا پھیلا ہوا علاقہ ہے جو کے پی سے بھی لگتا ہے اور دیامر سے بھی لگتا ہے. آپ کے گزر میں گزشتہ 1 سال میں 50 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں, قتل ہو چکے ہیں لوگ, مال مویشی چوری ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ 50 لاکھ روپے جو کمیونٹی پولیسنگ پہ آپ نے لگائے ہوئے تھے وہ آپ نے حذف کر دیے. انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا آپ کا. تو جس کی وجہ سے آپ کو گزر کے اندر بھی تھریٹ محسوس ہو رہے ہیں. وہ کوئی کرمنل لوگ ہیں, نالے ہیں, اس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. نہیں تو جی بھی بالکل چھوٹا سا لگا نا, ایک بار آپریشن کیوں نہیں کرتے ونس فار آل. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اہم جو ہے نا ڈی ویپنائزیشن ہے ایک. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ آپ انویزیبل سیکیورٹی کا اپنا نظام کمپلیٹ کریں. CCTV کیمرے لگا دیں. آج عدالتوں سے گلگت میں کوئی بھی کیس شہر میں ہوتا ہے وہ عدالت سے بری نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے وہ بالکل ایویڈنس نظام دینا ہے نا آپ نے. آپ کے پاس دہشت گردوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے, سسپیکٹ ہیں, کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کڑوے فیصلے کرنے پڑتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو اور اس طرح کے آئینی لوگوں سے نبٹنے کے لیے. یہ حکومت نبٹ سکتی ہے. اس نے تو ہمارے دور کے جتنے پاپولر فیصلے تھے, ان پاپولر فیصلے تھے, وہ انڈو کر دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں الحمدللہ سیکیورٹی کی جتنی چیز جو ہے ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ نہیں ہے. الحمدللہ امن ہے, پیس ہے. کچھ کمزوریاں, کچھ کوتاہیاں ہیں, ضرور ہیں. ان کو دور کیا جا سکتا ہے. کہ جیسے ہمارا ایک پروجیکٹ پڑا ہوا ہے جی, اس کے تحت SPU پولیس, ہم نے پولیس پہ 3 بلین روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی. اس میں سے 60 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں جی. آپ نے پورا کوہستان تک اس پورے ایریا میں جو CCTV کیمرے لگانے ہیں, کہ کیش پورا آپ نے کور کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد لگائے ہی نہیں کیمرے. گلگت سٹی میں کیمرے خراب پڑے ہوئے, آپ ان کو ٹھیک نہیں کر رہے. لا اینڈ آرڈر ڈھنڈے سے ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک مائنڈ بنانا پڑے گا, کچھ انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اب میں پہلی دفعہ 10 سال بعد اس طرف بائی روڈ اس طرف سے آیا ہوں, میں داسو سے, یہ پرانے کے کیس سے. یقین کریں مجھے تو رونا ہے. لوگوں کا کیا حال ہوگا, کیونکہ دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے, داسو ڈیم بن رہا ہے, اور وہاں پہ جناب چائنیز کام کر رہے ہیں. 3 گھنٹے صبح روڈ بند ہے, 4 گھنٹے شام کو روڈ بند ہے. تو آپ اس طریقے سے تو کوئی پورے علاقے کو آپ نے ہمارے لیے مصیبت بنائی ہوئی. وہاں پہ آپ جیسے ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ دیامر بادشاہ سے لے کے داسو اینڈ تک جو ہے سیف سٹی پروجیکٹس لگائے جائیں گے. جب تک وہ نہیں لگتے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی مشکلات ہیں اور چائنیز کے لیے تھریٹ بھی ہے. میرا ایک دوست ہے پچھلے دنوں, وہ کسی چائنیز کو لے کے گیا یہاں فیصل آباد کسی کام سے. وہ مجھے بتاتا تھا کہ وہاں پہ مجھے بتایا کہ فیصل آباد پنجاب ہے یہ, کہ اب چائنیز کی جو ہے SOPs یہ بنی ہوئی ہے بعض علاقوں کے لیے کہ وہ بختر بند گاڑی یا جس کو کیا کہتے ہیں بلٹ پروف گاڑی کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتے. اچھا جی, اس کو وہاں پہ پکڑا جی, PC ہوٹل سے لے کے گئے کہ آپ نے جناب اس کو بلٹ پروف میں کیوں نہیں لے کے آئے. اب وہ کہتا ہے ہم نے وہاں بلٹ پروف گاڑیاں ڈھونڈی, نہیں ملی, تو ہمیں وہ بینکوں کی جو کیش لوڈ نہیں کرتے ہیں اس گاڑی میں اس چائنیز کو ڈال کے اسلام آباد لانا پڑا. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے مسائل ہیں. چونکہ جنرل فیض صاحب اور عمران خان صاحب جو 4,000 لوگوں کو افغانستان سے لے کے آپ کے گلی کوچے میں چھوڑ گئے ہیں, اب اس کو نکالنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو ٹریک اینڈ ٹریس کرنا ہے. ہمارے فوجی جوان افسر روز شہید ہو رہے ہیں. کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کہ ایک نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان شروع کیا, ملک کو سیکیور کر کے گیا, پرامن کر کے گیا, دہشت گردی سے پاک کر کے گیا. آپ نے وہ نیشنل ایکشن پلان کو انڈو کیا, رعایتیں دینی شروع کر دی, فرمائشیں پوری کرنی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان میں گزشتے 1 مہینے میں 65 جوان اور افسر جو ہے وہ ہمارے پولیس کے اور آرمی کے جوان اور سول افسر شہید ہو چکے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض صاحب اور عمران خان پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں؟
میں 100% ذمہ دار ہے. دیکھیں نا, آپ حکمران ہوتے ہیں, آپ مجرموں کے سامنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آپ کو ان کا ٹریک ریکارڈ پتہ ہے, ان کو آپ افغانستان سے اٹھا کے پاکستان میں لاتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے بہانے سے, اور ان کو آپ نے ٹھیک بھی نہیں کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے مورچے سنبھالے ہیں نا. آج جو خوارج جن کو کہا جا رہا ہے, ضرب جو استحکام کے نام سے جو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوا, اگر آپ نہ کرتے تو مجھے بتائیں کہ 15 تک کیا صورتحال تھی. اس کے بعد 18 میں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیں زیرو ہو چکی تھی, آپ نے کمر توڑ دی تھی ان کی. آپ نے اس کے بعد جناب جو ایک جنرل فیض صاحب نے اپنی ایک پالیسی لے آئی, آپ افغانستان جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ایک کپ چائے پیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ جناب ان کو آزادی مبارک ہو, اور ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اس حد تک تو اس کے ملک کی بات تھی, لیکن آپ نے اپنے بند کتنے باندھے تھے, اپنے سیکورٹی SOPs کتنی بنائی ہوئی تھی. آج جو جوانوں کی قربانی ہو رہی ہے, آج جو لوگوں میں دہشت گردی اور خوف ہے, اس کی 100% رسپانسبلٹی عمران خان اور جنرل فیض صاحب جو ہے وہ, اور اس کی جو سوچ اور اس کی ٹیم کے اوپر ہے. یہ جو بھی چترال میں پچھلی بار طالبان کا ٹیک تھا, وہ انیشیلی سنا کہ وہ گلگت بلتستان پہ بھی شاید وہ ٹیک کرنا چاہ رہے تھے. تو اس طرح گلگت کے لیے کوئی سیکورٹی رسک نہیں ہے, کیسے میٹیگیٹ کیا جائے, یا کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اتنا, اگر کل کو کوئی خدا نہ خواستہ ہو تو؟ کہ جب تک آپ اس صورتحال میں ہیں, جب آپ افغانستان کے ساتھ, آپ کے ایک ملک وہاں پہ بنا ہوا ہے, افغانستان میں ایک آزاد ہو چکا ہے, ان کی گرفت ابھی 100% افغانستان میں نہیں ہے. افغانستان آپ کو کوئی ڈیجیٹل ملک تو نہیں ہے, وہ سارا ایک قبائلی علاقہ ہے, اس کے سرحدیں آپ کے ساتھ 2500 کلومیٹر آپ کے ساتھ ملتی ہیں. تو وقت لگے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جس عزم کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ ہماری افواج اور ہماری جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ فرنٹ فٹ پہ اس نیریٹو کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے جانوں کی قربانی بھی دی جا رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 99% جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو مذمت بھی کر رہا ہے دہشت گردی کی کارروائیوں کی. تو جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کڑوے فیصلے نہیں کر کے صرف میٹھے فیصلے کرنے پہ گزارا کریں گے, آج تو اچھا ہو سکتا ہے, کل جو ہے برا ہو سکتا ہے. یہ جو چلیں باقی گرین ٹوریزم پہ بھی تھوڑا ٹچ کرتا ہے, ٹوریزم کی بات ہی کریں تو 4,500 کنال آلموسٹ ہمارے ایک ادارہ لے کے جا رہا ہے. تو بینگ اے سن آف سوئل آپ نے اس پہ تو کوئی بات نہیں کی, تو آپ نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو لوگ بڑے کنفیوز بھی ہیں کہ پتہ نہیں نون لیگ والے ہماری ترجمانی کریں یا وہ کس کی ترجمانی کریں, تو وہ ساروں کو دے رہے ہیں. تو کیا ریزرویشنز اس پہ آپ کی نہیں ہے یا کیا ہوا ایسے؟ بالکل میری ایک چیز پہ میں دیکھیں, جس کو میں کل صحیح کہتا تھا آج بھی صحیح کہوں گا, جس کو میں کل غلط کہتا تھا آج اگر مجھے کوئی کنونس کرے گا تو میں اس کے بارے میں غور کر سکتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ 100% میری رائے ایک ہی ہوگی. یہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں گلگت بلتستان میں, یہ بنے تھے اس لیے کہ اس وقت ہوٹلز نہیں ہوتے تھے. کوئی آفیسر جاتا تھا, کوئی آپ کی طرح کا جو ہے وہ میڈیا کا دوست جاتا تھا, کوئی جرنلسٹ جاتا تھا, کوئی ٹورسٹ جاتا تھا, اس کو کم سے کم اس گاؤں میں رہنے کی جگہ ہو. آج آپ کے جناب نلتر سے لے کے شندور تک ہر جگہ میں آپ کے جو ہے ہوٹلز کا نیٹ ورک بن چکا ہے. اب آپ کے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ آپ 17 کروڑ روپے سالانہ اس پہ لگا رہے ہیں اور 3 کروڑ روپے ریونیو کما رہے ہیں. یہی لوگ تھے بعض حضرات جو کہتے تھے یہ ریسٹ ہاؤسز لوگوں کے عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, افیسروں کے, پولیٹیشین کے اور حکمرانوں کے عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. آج اگر ان کو پرائیویٹائز کر کے یا اس کے ساتھ جیوی کر کے کسی کمپنی کے ساتھ, گورنمنٹ اور انٹرپرائز کے ساتھ آپ اس سے کچھ کمانے کا سوچ رہے ہیں, تو تب بھی آپ مخالفت کریں تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, ریسٹ ہاؤس تک تو بات ٹھیک ہے, باقی جو زمینیں باقی کوئی زمین نہیں دی گئی ہے. 45 ہم نے اس کی مخالفت کی ہے, میں اس کی بالکل اگینسٹ ہوں. میں نے ڈے ون سے یہ بات کہی ہے, جو پبلک لینڈ ہے یا شاملات کی لینڈ ہے وہ اس کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کی. اور وہ جو ریٹ اس میں انہوں نے طے کیا ہے اس کا 2,000 8,000 10,000 12,000 ایک ریسٹ ہاؤس کا پر منتھ کا. نہیں, یہ آپ کو یہ نہیں کہا. یہ ایم او یو آپ نے پڑھا, ایم او یو کے اندر بالکل یہی ہے حافظ صاحب, بہت زمین کا ریٹ بہت کم رکھا گیا ہے. زمین کا تو 100 روپے کنال رکھا ہے. جی, وہ تو اس لیے وہ تو انڈو ہو گیا نا جی, ہم سب نے اس کی مخالفت کی ہے. ریسٹ ہاؤسز کے ریٹس بھی اسی طرح ہیں. ریسٹ ہاؤسز کا رینٹ 28,000 رینٹ تو نہیں ہوتا نا کسی گیسٹ ہاؤس کا. آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے علاوہ جو اس کا پروفٹ ہے
ہاں پروفٹ تو ٹھیک ہے اس کا 30% انہوں نے 35%. لیکن جب وہ اس کو چھوڑ کے 30 سال بعد جو کہ نہیں جا سکتے، وہ سب کو پتہ ہے کہ اتنا فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو کنسٹرکشنز وہ کریں گے انویسٹمنٹ، پھر اتنا گورنمنٹ جی بی پے کرے پھر وہ جائیں گے، وہ تو گورنمنٹ آف جی بی کدھر پے کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جب بھی ہوتا ہے یا آپ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں تو آپ کے اگر اس خزانے سے 17 کروڑ تو جا رہے ہیں نا، یہ تو بجٹڈ رقم ہے ریسٹ ہاؤسز کی مرمت پہ، وہ ان افیشیل اور ہوگا، افیشیلی یہ رقم ہے. آپ کے خزانے میں آ رہے ہیں 3 کروڑ. اب اگر آپ کے خزانے میں 20 کروڑ روپے آتے ہیں لیکن وہ پرمنٹلی جائیں نا، لوگ یہ بھی ڈر کیسے رہے ہو ہیں سکتے کہ ہیں؟ وہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. 30 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ واپس دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریمنٹ کو دیکھنا پڑے گا. میں نے جو جہاں تک دیکھا ہے اس کو سیکیور کیا گیا ہے. اور یہ کمپنی، ایک تو میری گزارش سن لیں، یہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو گرین ٹوریزم کمپنی ہے یہ SIFC کی کمپنی ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی کہ وہ پرائیویٹ کوئی نہیں کوئی پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، وہ بنی ہے گورنمنٹ کی سیمی گورنمنٹ قسم کی ایک کمپنی ہے. اس کمپنی کے پاس مینڈیٹ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر سکتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اور SIFC کی لائف ہی ٹوٹلی میرے خیال 7 یا 8 سال ہے. لیکن ایگریمنٹ تو 30 سال کا ہے نا. 30 سال کا اس لیے کیا گیا کہ تاکہ آپ کو کوئی انویسٹر آتا ہے، کل آپ کوئی انویسٹر کو لے کے آتے ہیں تو وہ تو 4 سال کے لیے آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سوچ ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ملکیت جو ہے وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لوپ ہولس ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. زمینوں کے حوالے سے چونکہ 4 سیکٹر ملے ہوئے ہیں SIFC کو صوبوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے، جس میں آپ کا ٹوریزم ہے. دیکھیں آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر SIFC کے پاس ٹوریزم کا یہ سیکٹر نہ ہوتا تو آج 127 ملکوں کو ویزا آن ارائیول جو پالیسی ہے، ہم نے اتنی اسٹرگل کی تھی، ہم نہیں لے سکے تھے. آج چونکہ ادارہ جاتی اسٹرگل ہوئی، نتیجے میں جو ہے آپ کو 127 ملکوں کو ویزا آن ارائیول کی پالیسی آپ کو دینی پڑی، ویزے فیس آپ کو معاف کرنا ہے. اب آپ کے بہت سے ملکوں سے جو فارن ٹورسٹ ہے اس کو لانے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ آپ کی سیکیورٹی SOPs تھی. اگر آج آپ کے سیکیورٹی ادارے خود آپ کے اس کام میں آ گئے اور وہ آپ کو ویزے کی شرائط کو نرم کر دیتے ہیں تو آپ کا فارن ٹورسٹ میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے بعض ایریاز ہیں جہاں پہ ریسٹرکشنس ہیں سیکیورٹی کی بنیاد پہ، اگر وہاں پہ ٹورسٹ جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ سیکیورٹی SOPs بنتی ہیں، تو آپ کو ان علاقوں کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. ہم نے ان سے گزارش یہ کی ہے SIFC والوں سے، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فی الحال ریسٹ ہاؤسز کی حد تک رہیں. ریسٹ ہاؤسز میں بھی ہم نے ان کو مشورہ یہ دیا ہے کہ نلتر کے 4 ریسٹ ہاؤسز آپ کو ملیں. آپ نلتر کے ماسٹر پلان ہم نے بنایا اپنے دور میں، اس ماسٹر پلان کے اوپر فائنینشیل پلان ہے، کچھ 40 سے 50 کروڑ روپے نلتر میں ایڈیشنل لگانے ہیں. وہاں سڑک لنک روڈز بنانے ہیں، اسٹریٹس بنانی ہیں، فوڈ کوریڈورز الگ کرنے ہیں، سیوریج کا سسٹم بنانا ہے، کلین ڈرنکنگ واٹر کا نظام وہاں پہ وضع کرنا ہے. آپ نے پارکنگ کے ایریاز بنانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس کے لیے کوئی نظام وضع کرنا ہے. اور اگر نلتر کو SIFC GDA کے ساتھ مل کے ایک ماسٹر پلان پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں مل کے، اور نلتر کی کمیونٹی کے ساتھ مل کے، نومل کی کمیونٹی کے ساتھ مل کے، اور اس کو ماڈل ایک ٹوریزم ڈیسٹینیشن بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر میں نے کہا باقی گاؤں والے آپ کو خود دعوت دیں گے، آپ آ جائیں. فی الحال آپ اس تک ہی رہیں. تو میرا بھی آپ کے تھرو بھی یہی مشورہ ہے SIFC والوں کو کہ آپ ہر طرف مت جائیں. نلتر ایک نئی ٹوریزم ڈیسٹینیشن ہے، سڑک ہم نے بنا دی ہے، زمینیں لوگوں کی ہیں، گورنمنٹ کی بھی ہیں، گورنمنٹ کی پراپرٹیز بھی ہیں، پبلک کی پراپرٹیز بھی ہیں. اس کو آپ ایک ماڈل ٹوریزم ڈیسٹینیشن بنا دیں. اس کے بعد پھر آپ کسی اور علاقے میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں جی آپ نے یہ کام کیا، ہمارے ہاں بھی آ کے یہ کام کریں. اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ کہانیوں سے کچھ ہوگا. ایک تو ابھی لاسٹ ہی ہم اس پہ ٹاپک پہ آتے ہیں، پاور والی بات جو آپ پہلے کر رہے تھے. کیا مسئلہ ہے GB میں سردیوں میں بجلی نہیں ہوتی، یہ ہم نے سنا تھا، لیکن گرمیوں میں بھی بجلی نہیں ہوتی ہے، اور تپی گرمی میں لوگ، اب گرمی بھی اتنی زیادہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارا مسئلہ ہو کہ لوگ اس کو ایکسپیرینس کریں. کیا مسئلہ ہے ایسے؟ حاجی صاحب کی گورنمنٹ بھی سو رہی ہے، خالد خورشید صاحب بھی سو رہے تھے، یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ GB کے اندر چونکہ کسی قسم کی ریگولرائزیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. رفلی ہم ڈیٹا لیتے ہیں اور ڈیٹا کے اوپر پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سالانہ کتنے نئے ہوٹل کھل رہے ہیں، کتنے ہاسپٹل بن رہے ہیں، کتنی شاپس بن رہی ہیں، کتنی مارکیٹس بن رہی ہیں، کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کتنی آپ کے پاس انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ہم نے اپنے دور میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ
رفلی ہم کو اسٹیمیٹ کرتے تھے کہ 4 سے 5 میگا واٹ سالانہ گلگت کے اندر جو ہے وہ اضافہ جو ہے ہوتا تھا ڈیمانڈ میں, اور اوورآل صوبے میں جو ہے وہ 21 سے 22 میگا واٹ ہمیں جو ہے وہ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا تھا اپنے دور میں, ہر سال ہم ایوریج 5, 10, 20 میگا واٹ ہم ایڈ کرتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, گلگت میں اگر 14 میگا واٹ ہم نے اپنے دور میں نہیں بنایا ہوتا, نلتر فیز 2 جو ہے, تو آج گلگت میں تو 2 گھنٹے کی بجلی بھی نہیں تھی. ہم نے 26 مہینوں میں وہ بنایا. 3 میگا واٹ چکر کوٹ بنایا. آپ کے جو ہے وہ چپرسن کا والے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیے. ہنزا کے کچھ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کیے, نگر کے کچھ پروجیکٹ کمپلیٹ کیے. اس کو بیس کر کے ہم نے کچھ پروجیکٹ دیے تھے, جیسے 16 میگا واٹ نلتر فیز 3 تھا. اسی طریقے سے آپ کا جو 8 میگا واٹ کرگا تھا, 3 میگا واٹ نومل بٹوٹ تھا, 3 میگا واٹ بگروٹ تھا, 1 میگا واٹ کے قریب چھموگٹ تھا. یعنی یہ بنتے 30 میگا واٹ. اگر ہم نے کسی کا 60% کام ہمارے دور میں کمپلیٹ ہو چکا تھا, کسی کا 70% ہوا تھا. کرونا کی وجہ سے 1-2 سال ہم ڈسٹرب رہے. اس کے بعد آ کے خالد خورشید صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے 1 میگا واٹ کا نہ پروجیکٹ اے ڈی پی میں شامل کیا, نہ 1 میگا واٹ پروجیکٹ کو جو ہے سسٹم میں لا سکے. اس طرف دھیان نہیں دیا, جس کی وجہ سے اب گلگت کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں گرمیوں میں جو ہے وہ 25 میگا واٹ کا ڈیفیسٹ آنا شروع ہوا, جو ہم نے 5 میگا واٹ سرپلس چھوڑا تھا. گرمیوں میں 4 سے 5 میگا واٹ ہمارے پاس سرپلس تھی. پلاننگ یہی تھی کہ ہم نے ہنزا تک یعنی شناکی تک, گور کو شناکی سے لنک کرنے کا ٹی ڈی لائن بچھائی ہوئی تھی, چونکہ ہمارے پاس گرمیوں میں 4 میگا واٹ بچتی تھی. ادھر ہمارا پلان یہ تھا کہ 16 آئے گا, 8 آئے گا, 3 یہ آئیں گے, یہ 30 میگا واٹ ایڈ ہوگی. تو بدلے میں جو 1 میگا واٹ سسٹم میں شامل نہیں کی گئی, نیا پروجیکٹ نہیں لایا گیا, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اسی حساب سے بڑھتی گئی. آج جو ہے 25 میگا واٹ کا آپ کا شارٹ فال ہے. پھر پروجیکٹس کی مینٹیننس چاہیے ہوتی تھی بر وقت. سردیوں کی الگ مینٹیننس ہوتی ہے, گرمیوں کی الگ ہوتی ہے. آپ نے ڈپارٹمنٹس کو مینٹیننس کے پیسے بر وقت دیے نہیں, اس لیے کہ آپ نے انتظار کیا فلڈ کا, اور فلڈ آ جائے, ایمرجنسی لگا دیں, اس میں ہم دبا کے پیسے کمائیں. اس پلاننگ کے تحت آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ مینٹیننس کے اوپر دھیان نہیں دیا. اب اس میں اس وقت ہمارے جو الحمدللہ جو خان صاحب کے جو 4 سال کے جو زمانہ تھا, اس میں تو ہمارے پاور پروجیکٹ سیل تھے, بند کیے گئے تھے. 16 مہینے کی جو گورنمنٹ رہی یہاں پہ, ہم نے ریجنل گرڈ کا ایڈمنسٹریٹو اپروول لیا. آج اس کا تیزی سے کام ہو رہا ہے. 26 میگا واٹ شگر تھنگ کام ہو رہا ہے. جو ہیزل جو ہے پھنسا کے گئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اس کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. 54 میگا واٹ عطا آباد کا جو ہے وہ ایک حصے کا ٹینڈر ہو چکا, بڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں, اگلے حصے کے بڈ اوپن ہونے جا رہی ہیں. اسی طریقے سے 28 میگا واٹ گواڑے کا 3 دفعہ ان کے دور حکومت میں وہ ٹینڈر کینسل ہو رہا ہے بار بار. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں گلگت بلتستان کی اے ڈی پی اور پی ایچ ڈی پی کے, ان پہ دھیان دیا جائے تو اگلے 10 سال کے لیے آپ کے پاس اس کی طلب اور رسد کے مطابق بندوبست کیا گیا ہے. اگر آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیں, آپ کا دھیان جو ہے پروجیکٹ کے ٹھیکے کے اوپر ہو, اس کے کمیشن کے اوپر ہو, اور کمیشن جب تک نہ ملے پروجیکٹ کو آپ آگے نہ بڑھائیں. یہ جو گنڈا پور آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, 1 نمبر کا ڈاکو ہے. اس سے بڑا ڈاکو میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی میں شاید اور کوئی ڈاکو ہو تو ہو. اس گلگت بلتستان کی پی ڈی کی پوسٹیں اس نے 50-50 لاکھ 20-20 لاکھ میں بیچی ہیں. وہ جو پی ڈیز لگے تھے اس وقت 99% اس میں سے وہ پبلکلی یہ بات مشہور تھی. میں نے پوچھا ایک دفعہ گنڈاپور صاحب سے, ایوان صدر میں پوچھا کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں, پی ڈیز کی اشتہار بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ پیسے لے رہے ہیں. تو اس کے الفاظ تھے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے, اس کو ڈالر ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں, ہمیں بھی پیسے چاہیے. یہ آج بڑے ہوئے ہمیں بھاشن دینے کے لیے. جو ہیزل پروجیکٹ ہم نے 2018 میں ٹوٹل 9.5 ارب روپے کا بڈ کر کے اس دیامر بادشاہ ڈیم بنانے والی کمپنی کو کانٹریکٹ دینے جا رہے تھے, بڈ کھل چکی تھی, لوس تھے. انہوں نے فرمائشی پروگرام چلایا گنڈاپور صاحب نے, میرے 2 سال جو ہے وہ ضائع کیے, اور انہوں نے اس کا ٹینڈر جو ہے فائنل ہونے نہیں دیا. اس وقت منسٹری کے پاس اختیار تھا. جو ہی میری گورنمنٹ وہاں پہ ختم ہوتی ہے, پی ایم ایل این کی جی بی میں 2020 میں دوبارہ ٹینڈر کرایا جاتا ہے, اور اسی ایف ڈبلیو کو جس کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا تھا, اس کی جو ہے وہ ٹیکنیکلی ان کے پاس وہ شرائط پوری نہیں تھی, اس کو جو ہے وہ 13 بلین پہ وہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے. اور 13 بلین دینے کے بعد 3 ارب روپے اس کو موبلائزیشن دی جاتی ہے, اور موبلائزیشن لینے کے بعد ادھر زیرو کام نہیں ہے, اور اب کہتے ہیں ہم نے 40 میگا واٹ بنانا ہے, پروجیکٹ سٹک اپ ہے, بند پڑا ہوا ہے. یہ کانٹریکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 20 میگا واٹ اور بنانا ہے, اب 40 بنانا ہے, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی حیران, کیا مذاق ہے یہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ چونکہ کانٹریکٹر یہاں پہ جس نے یہ فیزیبلٹی بنائی ہے,
اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ آ کے اسٹینڈ کرے کہ ہم نے تو آپ کو 20 دیا ہے. اب ایشو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے 40 ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ فیزیبل بھی ہے نہیں ہے, فیزیبل بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن فنڈز کی دستیابی ہے یا نہیں ہے. آپ 40 کے چکر میں اگر 20 ہی شروع کر دیتے شروع سے 20 سے اب تک تو کمپلیٹ ہو چکا ہوتا. آپ نے اس چکر میں کام ہی روکا ہوا ہے, تو سخت الجھا ہوا ہے وہ پروجیکٹ. اس کی ہم نوک پلک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں منسٹریوں میں پھر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے اگلے 1-1.5 مہینے میں ایکنک سے وہ پاس ہو. پھر الٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک ہم نے ایکیڈین کے ساتھ مل کے ایک بہت ہیکٹک ایکسرسائز کی تھی کہ جو ہمارے آف گریڈ ایریاز ہیں, IPS والے, ہاں, جس کے تحت ہم مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس لگائیں لمبی ٹائروں کے بجائے. وہ پروجیکٹ الحمدللہ وہ خان صاحب کے زمانے میں وہ دلچسپی نہیں لی گئی. الحمدللہ میں نے شہباز شریف صاحب سے, میری پارٹی نے کوشش کی اور وہ اپروول لیا. آج اس وقت تقریباً اس کی فزیکلی کام شروع ہوا ہے. تو بہت سے علاقوں میں مائکرو لگے گا جس سے آپ کی ٹرانسمیشن لائن کی اخراجات اور بجلی کے لائن لاسز وہ بھی بچیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک سولر کے اوپر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کم سے کم جو ہے وہ 30 سے 40 میگا واٹ سولر پہ بھی ایک پرپوزل یہاں پہ جمع ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ایکسپیریمنٹ میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی, ہمیں ونٹر میں بجلی چاہیے. ان حالات میں تو پتہ نہیں, ونٹر میں ہمارے وہاں پہ 2 کوریڈور ایسے ہیں جس کی ہم نے اپنے دور میں فیزیبلٹی بنوائی ہوئی تھی ونڈ کے لیے, جس میں آپ کے چپرسن سے لے کے یہ پھسو والا ایریا اور ادھر سے جو ہے وہ دیوسائی سے لے کے جو آپ کا ستپارا والا ایریا, یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ونڈ کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے. تو اس کی بھی ایک فیزیبلٹی بنا کے کوشش کی جائے. اور ساتھ ساتھ ہم سب لوگ جو ہے ہم اپنا بجلی کا جو ہے صاف ستھرا نظام بنائیں. آپ 7 ارب روپے سال کے لگا رہے ہیں اور 2 ارب روپے بجلی کا بل لے رہے ہیں. اتنی سستی بجلی ہے. آج آپ دیکھ لیں یہاں پہ 96 روپے یونٹ ہے, وہاں پہ اگر 4 روپے 5 روپے یونٹ ہے, اور لوگوں کا قصور نہیں ہے, منتھلی ان کو بل ڈیلیور نہیں ہوتا. تو ہم نظام اس کو ٹھیک کر لیں, اس کی 100% ریکوری کر لیں, تو ہم انشاءاللہ پروفٹ میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس طرح حالات بہتر ہوں گے. لیکن اس سال ونٹرز میں تو میں بڑا خطرناک ایزیوم نہیں کرنا چاہیے, لیکن امیجنیشن تو بڑی خطرناک ہو رہی ہے. شاید 1 گھنٹہ بجلی آئے یا نہ آئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں جو 16 میگا واٹ ہے اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے. اگر انہوں نے جو بتایا ہوا ہے, اگر یہ دلچسپی لیتے, آج کل جو سیکٹری صاحب ہیں وزٹ کر رہے ہیں دکھانے کے لیے, اور کام کچھ ہوتا ہے نہیں ہو مجھے پتہ نہیں ہے. اگر 16 میگا واٹ بنتا ہے, 8 میگا واٹ کرگا چل جاتا ہے, 3 میگا واٹ بگروٹ چلتا ہے, 3 میگا واٹ نومل چلتا ہے, یہ 30 میگا واٹ بنتا ہے. تو سردیوں میں انہوں نے دینا آپ کو 15 میگا واٹ. تو 15 میگا واٹ جب آپ کے پاس آئے گی, تو اگر یہ محنت کریں, یہ دلچسپی لیں, تو یہ سیکریٹریز کے اوپر جو ہے فرمائشی پروگرام کم کریں, ان کو ٹارگٹ دیں کہ ہر صورت میں ہمیں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ان کو فائنانس کریں, ان کی جو ہے ضروریات پوری کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال آپ کو آرام سے 15 میگا واٹ آپ کو سردیوں میں جب ایڈیشنل ملے گی تو 5 سے 6 گھنٹے تک آپ بجلی کو لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے انہی پروجیکٹ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو 4 سال ہوتا رہا, اگر اس ونٹر میں نہیں ملے تو پھر اگلے ونٹر میں تو ملے ہی جائیں گے, لیکن تب تک آپ کی ڈیمانڈ اونچی ہو چکی ہے. حافظ صاحب آپ کے ٹائم کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ.